الله تعالى على نبي المصطفى وأمينه على وحي السماء وعلى آله النجباء وأصحابه الأتقياء ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين من المفسرين والمحدثين والفقهاء إلى يوم الجزاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر في شأن العلماء قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قطع ميراث وارثه قطع الله ميراثه من الجنة يوم القيامة. رواه ابن ماجه ورواه البيهقي بشعب الإيمان عن أبي هريرة. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. أخرجه البخاري في صحيحه. العلم للرحمن جل جلاله العلم للرحمن جل جلاله وسواه في جهالاته يتغرب. ما للتراب وللعلوم إنما ليسعى ليعلم أنه لا يعلم. اللهم صل وسلم على النبي وبارك وسلم عليه. آج اللہ تعالیٰ کے فضل احسان کرم سے مشکات شریف کی تکمیل ہو رہی ہے. طلباء نے ماشاءاللہ پورے سال تعلیم حاصل کی. مختلف درجات میں اور درجہ ثانویہ والوں نے مشکات کا سال جس میں حدیث کی مشہور کتاب مشکات شریف پڑھائی جاتی ہے، اس کے علاوہ فقہ کتابیں جس میں معتبر کتاب ہدایہ، اپنا درجہ ثانویہ کا سال الحمدللہ مکمل کیا. آج کی مجلس علم کے حوالے سے قرآن و سنت کا جو علم ہے، جو طالب علم پورا سال مدرسے کے اندر حاصل کرتے ہیں، یا ہمارے بھائی دوست جو شوق رکھتے ہیں اور وہ پارٹ ٹائم جب ان کو موقع ملتا ہے تو قرآن و سنت مسجد میں جا کے پڑھتے ہیں، اس کا ترجمہ تفسیر پڑھتے ہیں یا دین کی تعلیم حاصل کرتے ہیں.
آج میں چاہتا ہوں کہ اس علم کے فضائل سب سے پہلے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں، کیونکہ اگر ہمیں کسی چیز کے فضائل کا استحضار ہوگا، کسی چیز کی ویلیو کا معلوم ہوگا، تو پھر اس کو حاصل کرنا انشاءاللہ مشکل نہیں ہوگا۔ علم کے مختلف فضائل احادیث مبارکہ میں آتے ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں فرمایا کہ من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ تبارک و تعالی جس کے ساتھ بھلائی کا اور خیر کا ارادہ فرماتے ہیں، یفقہہ فی الدین، اللہ جل شانہ اس کو دین کا علم، فقہ کا مسائل کا علم اللہ تعالیٰ عطا فرماتا۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ دین کا علم ممتاز علم ہے، ہر ایک کو نصیب نہیں ہوگا۔ ان کو نصیب ہوگا کہ جن کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی خیر کی نگاہ ہے، جن کے ساتھ اللہ جل شانہ خیر کا اور بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں، ان کو اللہ جل شانہ دین کا علم نصیب فرمائیں گے، سب کو نصیب نہیں ہوگا۔ اس لیے جو لوگ دین کا علم حاصل کرنے والے، اللہ کے ہاں ان کا بڑا مقام ہے، مرتبہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں یہ بڑے ممتاز ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من تفقہ فی دین اللہ، جس شخص نے اللہ تعالیٰ کے دین کا علم حاصل کیا، قرآن کا، حدیث کا، فقہ کا، کفاہ اللہ مہمہ، ساری زندگی اس کے جتنے مقاصد ہوں گے دنیا کے، دین کے، کفاہ اللہ مہمہ، اللہ تعالیٰ اس کو کافی ہو جائے گا۔ اور جس شخص کو اللہ تعالیٰ کافی ہو جائے، اس کو اللہ تعالیٰ کبھی کسی کا محتاج نہیں فرماتے۔ اور فرمایا کہ وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان مولویوں کو وہاں سے کھلائیں گے۔ وَرَزَقَهُ، اللہ تعالیٰ ان قال اللہ قال رسول پڑھنے والوں کو، قرآن و سنت کی تعلیم پڑھنے پڑھانے والوں کو، ترویج اور تشریح کرنے والوں کو، وَرَزَقَهُ، اللہ وہاں سے کھلائیں گے، وہاں سے روزی عطا فرمائیں گے، من حیث لا یحتسب، جہاں سے ان مولویوں نے، ان علماء نے خود بھی نہیں سوچا ہوگا۔ یہ وعدہ، ایک تو رزق کا عام وعدہ ہے، وہ ہر ایک کے ساتھ ہے کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی جاندار پیدا کیے ہیں، چاہے انسان ہے چاہے جانور ہے، سب کے رزق کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ پر ہے۔ یہ وعدہ ڈاکٹر کے ساتھ بھی ہے، انجینئر کے ساتھ بھی ہے، عالم کے ساتھ بھی ہے، پروفیسر کے ساتھ بھی ہے، مرد کے ساتھ بھی ہے، عورت کے ساتھ بھی ہے، بوڑھے کے ساتھ بھی ہے، جوان کے ساتھ بھی ہے، بچے کے ساتھ بھی ہے۔ لیکن یہ جو وعدہ کیا ہے نا کہ وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، یہ خاص وعدہ ہے، اور یہ صرف علماء کے ساتھ جو دین کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وعدہ صرف ان کے ساتھ کیا ہے، یعنی دین پڑھنے والوں کو کہا کہ رزق کی ٹینشن تم نے نہیں لینی، کہ بھائی اپنے بچے کو جب آپ دین کی تعلیم دیں، آپ نے یہ ٹینشن نہیں لینی کہ یہ کرے گا کیا، یہ کھائے گا کیا، یہ زندگی کیسے گزارے گا۔ اس کی ذمہ داری احکم الحاکمین پر ہے، جو بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہے، اللہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دین پڑھنے والا اللہ کے دین کا خادم ہے۔ جس طرح ایک آدمی کمپنی میں جاب کرتا ہے، ایک وقت آتا ہے کمپنی موبائل بھی دیتی ہے، لیپ ٹاپ بھی دیتی ہے، گاڑی بھی دیتی ہے، تنخواہ بھی دیتی ہے، اس طرح یہ جو دین کے خدام ہے، یہ کسی پرائیویٹ اور کسی سرکاری کمپنی کے نوکر نہیں ہے،
تعالیٰ کے نوکر ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے خادم ہیں. کیونکہ یہ اللہ کے دین کی خدمت کر رہے ہیں, انہوں نے اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی خدمت کے لیے وقف کیا ہے. اس لیے ان کے اخراجات اٹھانا, ان کی ضروریات پوری کرنا, ان کو رزق پہنچانا, ان کے مہمات کو, ان کے مسائل کو, ان کی پریشانیوں کو حل کرنا, وہ خصوصی طور پر اس پہ اللہ تعالیٰ کی مدد نصرت شامل حال. آپ اندازہ کریں کہ ان لوگوں کا کیا مقام ہے اور کیا مرتبہ ہے. شرط یہ ہے کہ یہ اپنے مقام کو پہچانے. کیا کریں؟ پہچان. جو لوگ باہر کھڑے ہو کے تصویریں بنانا بھیج بھی ہے. تصویر زیادہ بنا کے آپ کیا کریں گے؟ ایک کیمرہ لگا ہوا ہے, 2-3 کافی ہے, اندر آ کے بیٹھا. امام اعظم و سراج الامہ الذی نظیر فی ساعت اطلاعی فی الاحادیث والاسانید, الامام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کے شاگرد خاص امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ جب طالب علمی کا دور تھا اور پڑھائی شروع کی, چھوٹے سے تھے, امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے درس میں آنا شروع کر اور بڑی توجہ کے ساتھ درس سنتے تھے. اور جو طالب علم جتنا توجہ کے ساتھ درس سنتا ہے نا, تو استاد کی رغبت بھی اس کی طرف زیادہ ہوتی ہے. استاد کو پتا ہوتا ہے یہ پڑھنے والا بچہ, اور وہ بچہ اگر غائب ہو جائے تو استاد پوچھتا ہے کہ یہ بچہ کہاں چلا گیا. چند دن بعد امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ درس سے غائب ہو گئے. ابھی یہ امام ابو یوسف نہیں بنے, ابھی یعقوب ہیں, چھوٹے بچے ہیں, جیسے یہ بچے بیٹھے ہیں. امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے پوچھا کہ وہ ایک بچہ آتا تھا, یعقوب نام تھا, وہ کہاں ہے آج کل, آ نہیں رہا پڑھنے. کسی نے کہا حضرت ان کے والد کا انتقال ہو گیا ہے, کمانے والا کوئی نہیں ہے, والدہ نے کام کاج پہ لگا دیے. حضرت نے پوچھا گھر کا ہے. ہمارے جو اکابر اسلاف تھے نا, اپنے شاگردوں کی بھی اور ان کے گھر والوں کی بھی فکر کیا کرتے تھے. ہمارے اکابر ایسے حضرت گھر چلے گئے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان کی والدہ سے ملاقات کی اور پوچھا کہ آپ کا بیٹا پڑھنے نہیں آیا. انہوں نے کہا کہ شوہر کا انتقال ہو گیا, کمانے والا کوئی بھی نہیں ہے, میں نے کام کاج کے اوپر لگا دیے, کچھ کمائے گا تو کچھ گھر میں آئے گا. تو امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ ایک کام کریں, اس کو پڑھنے کے لیے بھیج دیں, اور 8-10 سال کی جب تک پڑھے گا, اس کا آپ کے گھر کا جو راشن ہے, جو اخراجات ہیں, وہ میرے سے. تو امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ نے بڑی عجیب بات کی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے کہ ابھی تو 8-10 سال یہ مدرسے میں پڑھے گا آپ کے پاس, اور آپ ہمارے گھر میں راشن ڈالیں گے اور ہمارے اخراجات آپ اٹھائیں گے, لیکن آپ یہ بات بتائیں کہ جب یہ پڑھ لے گا, تو پھر کہاں سے کھائے گا, کہاں سے پیے گا؟ جب تک تو تعلیم حاصل کر رہے ہیں آپ دیتے رہیں گے پیسے, لیکن جب یہ پڑھ لے گا تو اس کا مستقبل کیا ہوگا, اس کا فیوچر کیا ہوگا؟ اس کو تو کوئی ملٹی نیشنل کمپنی جاب نہیں دے گی, اس کی تنخواہ تو لاکھوں میں نہیں ہوگی, یہ کرے گا کیا؟ یہ وہ سوال ہے کہ جو آج والدین کے دل و دماغ میں آتا ہے کہ جو مدرسے میں اس خوف سے بچوں کو نہیں ڈالتے کہ ہمارا بچہ کیا کرے. حالانکہ یہی بچہ تمام بچوں میں انشاءاللہ روشن مستقبل والا ہے کہ جو دین کی تعلیم حاصل کرے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے بڑا عجیب جواب دیا, اور اس جواب کو آپ یاد رکھیے گا, جب واقعہ پورا ہوگا تو وہ جواب میں دہراؤں گا, آپ کو سمجھ میں آئے گا. جو اللہ والے ہوتے ہیں نا, وہ مختصر بات کرتے ہیں, زیادہ آئے میں شہ نہیں کرتے, اور مختصر بات میں اللہ تعالیٰ تاثیر ڈالتے ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی والدہ صاحبہ کے سوال کہ میرا بیٹا مولوی بننے کے بعد کیا کھائے گا اور کیا پیے گا,
امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بادشاہوں کے ہاتھ سے پستوں والا فالودہ کھائے. کیا فرمایا؟ بادشاہوں کے ہاتھ سے پستوں والا فالودہ کھائے. ان کی والدہ نے جب یہ جواب سنا تو کہنے لگی کہ مولویوں کی بات. کس کی بات ہے؟ مولویوں. مجھے یاد ہے کہ جب میں اسکول سے میں نے سوئچ کیا مدرسے کی طرف، میں اول ایوریس کر رہا تھا اور وہاں سے میں سوئچ ہو کر مدرسے آیا اور بڑے ایک جذبے سے میں مدرسے کے اندر آیا کہ بھائی عالم. پتہ کچھ نہیں تھا. تو ہمارے کچھ قریبی رشتے دار ہیں، نام لینا مناسب نہیں ہے، تو وہ ہمارے گھر پہ آئے اور پہلے انہوں نے بڑی فونیں کی ہماری والدہ کو اور بڑا سمجھایا کہ اپنے بچے کا مستقبل اور فیوچر آپ ضائع نہ کریں، یہ تباہ ہو جائے گا اور برباد ہو جائے گا، اور اگر آپ نے مدرسے میں پڑھانا ہے اس سے بہتر ہے کسی کام پہ لگا. ایک دن کیا ہوا کہ وہ مرد اور خواتین جو ہمارے رشتے دار تھے وہ بہت ہی قریبی تھے، اس لیے نام لینا مناسب نہیں کہ اگر سنیں تو ناراض نہ ہو. تو وہ گھر پہ تشریف لے آئے. ایسے ہی آئے تو مجھے بٹھایا اور مجھے کہا کہ بیٹا آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں کہ آپ مدرسے میں داخلہ لیا آپ نے، عالم بننے کے لیے بہت زبردست کام، لیکن بیٹا یہ بتائیں کہ آپ کریں گے کیا؟ تو میں تو اس ٹائم نیا تھا، مجھے جو قرآن کریم کی آیات یاد تھی میں نے پڑھ کے بتا دی جس میں اللہ کے وعدے تھے. جب میں اٹھا تو وہ جو ہمارے بزرگ تھے انہوں نے کہا، کچھ خواتین سامنے بیٹھی تھی رشتے دار، ان کو کہا کہ مولویوں کی باتیں ہیں جو یہ کر رہا ہے، یہ مولویوں نے سکھائی. کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ یہ مولویوں نے سکھائی ہیں اس کو باتیں جو یہ ہمارے سامنے کر رہا ہے. تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ نے کہا کہ یہ مولویوں کی باتیں ہیں کہ بادشاہوں کے ہاتھ سے پستوں والا فالودہ کھائے. گفت آئے اللہ بوت گرچہ از حلقوب عبداللہ بوت. اللہ والے جو کہتے ہیں حقیقت میں اللہ تعالیٰ ان کی زبان سے نکلواتا ہے. اب وقت گزرتا رہا اور امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ تعلیم حاصل کرتے رہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بعد مدرسے کے اندر اور پڑھتے رہے، عالم بن گئے، پھر مفتی بنے اور قضاء کا کورس کیا جسے کہتے ہیں آپ ججمنٹ. اور اللہ تعالیٰ نے ان کو چیف جسٹس آف بغداد قاضی القضات بنا اور 42 سال تک 42 ایئرس امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ چیف جسٹس رہے، قاضی القضات رہے بغداد. آج کل کے جو ہوتے ہیں میرے خیال میں 5 سال کے لیے ہوتے ہیں، جو نئی گورنمنٹ آتی ہے اس کے ساتھ ہی سب لوگ بڑھ چو کے آتے ہیں اور پھر وہ چلے جاتے ہیں، جو بھی ایک دور ہوتا ہے، لیکن اتنا لمبا دور کسی کا نہیں ہوتا. آپ نے کبھی سنا بھی نہیں ہوگا کہ کوئی 20 سال کے لیے آیا. 42 سال تک 42 ایئرس امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ بغداد کے چیف جسٹس رہے، قاضی القضات رہے. ایک دن خلیفہ ہارون رشید کے زمانے میں امام یوسف رحمۃ اللہ دربار میں بیٹھے تھے. بادشاہان اس زمانے کے دیندار ہوتے تھے اور علماء کے بڑے قدردان ہوتے تھے. خلیفہ ہارون رشید نے درباریوں کو کہا کہ پستوں والا فالودہ بناؤ زبردست قسم اور امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو پیش کرو. یاد آ رہا ہے؟ درباری نے، خادم نے پستوں والا فالودہ بنایا اور بادشاہ کے سامنے جا کر امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو پیش کیا. امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ رونے لگے زار و قطار. بادشاہ پریشان ہو گیا کہ پتہ نہیں شان میں گستاخی ہوئی، کیا ہو گیا، ایسی کیا بات ہو گئی. تو حضرت نے فرمایا کہ جب میں چھوٹا سا تھا نا اور امام ابو حنیفہ کے درس میں جاتا تھا تو والدہ نے کہا تھا کہ یہ ابو یوسف مولوی بن کے کیا کھائے گا اور کیا پیے گا. اس وقت ہمارے استاد امام ابو حنیفہ نے فرمایا تھا کہ بادشاہوں کے ہاتھ سے پستوں والا فالودہ کھائے.
اللہ تعالیٰ نے ہمارے استاد امام ابو حنیفہ کی دنیا کی باتوں کو بھی پورا فرمایا. خدا کی قسم آپ میں جو مستقبل ہے وہ کسی کا نہیں. شرط یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو پہچانیں, آپ اپنی قیمت جانیں کہ آپ کو اللہ نے کتنا بلند مقام دیا ہے. کوئی شک نہیں کہ سارے دنیا کے جتنے بھی صنعتکار ہیں اور جتنے بھی شعبے جات ہیں وہ سب ضروری ہیں اور ہونے ضروری ہیں. اگر نہیں ہوں گے پوری امت گنہگار ہے. لیکن ان تمام شعبے جات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آپ کو مقام دیا ہے اس کی کوئی نظیر نہیں. اللہ تعالیٰ نے جو مقام علماء کو دیا ہے وہ تمام شعبے جات والوں سے بلند ہے. اور تمام اگر آپ دین کی خدمت کریں گے, اللہ تعالیٰ کے دین کو پھیلانے میں لگیں گے تو ایک گز میدان ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمام دنیا کے خادموں کو اللہ آپ کا خادم بنائے گا. اتنا بڑا کام. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما, کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کی وجہ سے, اللہ تعالیٰ کتاب اللہ کی وجہ سے, قرآن کریم کی وجہ سے کئی لوگوں کو کہ جو ایمان بھی لاتے ہیں اور باعمل ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ بلند مقامات, رفعتیں, عزتیں, اونچے مراتب اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے دنیا میں بھی آخرت میں. اللہ تعالیٰ کیا قرآن والے سب سے پہلے احد میں صحابہ شہید ہو گئے. قبر کب تھی, ایک قبر میں کئی صحابہ کو دفنانا تھا. طلبہ پڑھ چکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ ایک قبر میں کئی صحابہ کو دفنانا ہے. آپ نے فرمایا پہلے اس کو دفنانا جس کو سب سے زیادہ قرآن یاد ہو. آپ نے صحابہ کو کہا کہ یہ جو صحابہ شہید ہوئے جن کو ایک قبر میں دفنانا ہے, سب سے پہلے اس کو دفنانا جس کو سب سے پہلے قرآن زیادہ یاد ہے, اس کے بعد اس کو دفنانا کہ جن کو دیگر صحابہ سے قرآن زیادہ یاد ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک قرآن کا مقام تھا, قرآن کی ویلیو تھی. افسوس کہ آج مسلمان کے سینے سے قرآن کریم کی ویلیو, قرآن کریم کی قیمت نکل چکی ہے. میرے عزیز طلباء, اللہ نے جو آپ کو مقام دیا ہے خدا کی قسم بہت بلند ہے, لیکن شرط یہ ہے کہ آپ اپنے مقام کو پہچانیں. میں ایک واقعہ سناتا ہوں, پھر دو چار باتیں کر کے میں حدیث کی طرف آتا ہوں. میرا مقصد صرف حدیث پڑھانا نہیں ہے. اس وقت جتنا بھی مجمع بیٹھا ہوا ہے, چاہے علماء کا ہے چاہے ہمارے عوامی بھائی ہیں, ان کی میں تربیت کرنی ہے. کیا کرنی ہے؟ یہ ہمارے عتیق بھائی بیٹھے ہیں, آج سے کچھ 7-8 سال پہلے قرآن کا مکمل ترجمہ اور تفسیر پڑھ کے گئے الحمدللہ. تو ہم نے سب کی تربیت کرنی ہے اور سب کو لے کے چلنا ہے. ایک آدمی کے 3 بیٹے تھے, ایک کو اس نے ڈاکٹر بنایا, ایک انجینئر تھا اور ایک کو عالم بنایا, مولوی. جب عالم دین عالم بن گیا, مولوی بن گیا, تو اس نے دیکھا کہ جو ڈاکٹر صاحب ہیں وہ بہت کما رہے ہیں, نوٹ چھاپنے کی مشین ہے ان کے پاس تو بہت پیسہ آ رہا ہے, اور جو انجینئر صاحب ہیں ان کی بھی بہت اچھی ویل نوکری اور وہ بھی اچھی جگہ سیٹل ہو رہے ہیں, اور میں غریب مولوی ہوں. دیکھو جو اپنا مقام نہیں پہچانتا نا وہ ذلیل ہوتا ہے, اور جو مقام پہچانتا ہے پھر اللہ اس کو عزت دیتا ہے. تو وہ اپنے آپ کو نا خود ہی ڈیگریڈ سمجھنے لگا کہ میں بہت گرا ہوا انسان, کاش کہ میرے والد صاحب مجھے سٹی اسکول میں داخل کر دیتے یا بیکن ہاؤس میں. وہ یہ سوچ رہا ہے. اب میرے والد صاحب نے تو میرا مستقبل ضائع کر دیا. اب باپ نا باپ ہوتا ہے, وہ ہر اولاد کو سمجھتا ہے. باپ سمجھ گیا, بھاپ گیا کہ بیٹے کے دل میں کیا خیالات آ رہے ہیں. اس نے اپنے مولوی بیٹے کو بلایا, ادھر یاد رکھنا ہر کوئی عالم نہیں ہوتا. یہ نہیں کہ جتنے لوگ فاضل ہو رہے ہیں وہ عالم ہیں, نہیں. عالم وہی ہوتے ہیں کہ جو زندگی عمل سے گزارتے ہیں اور آگے دین کا کام کرتے ہیں. باقی تو
पंजाब की बसों के पीछे लिखा होता है खैर ना लाओ खैर ना जाओ। ऐसे भी होते हैं कि जो आते हैं चले जाते हैं, बस वो किताबें पढ़ लेते हैं तो कोई काम वाम नहीं होता। तो वो बाप ने बुलाया उस बेटे को जिसको आलिम बनाया था और उसको हीरा दिया। क्या दिया? हीरा। और बोला बेटा जाओ और मुख्तलिफ दुकानदारों के नाम बताए और कहा कि उनसे कीमत लगवा के आओ। वो चला गया, उसको मालूम नहीं था कि ये क्या चीज़ है। वो सब्जी वाले के पास गया, सब्जी वाले ने कहा भाई इसमें सिर्फ टमाटर ही आ सकते हैं। और बाप ने कहा किसी को देना मत। वो दूध वाले के पास गया, उसने कहा भाई 2 किलो दूध ले ले। इस तरह वो मुख्तलिफ दुकानदारों के पास गया, आखिर में बाप के पास आया। बाप ने कहा भाई क्या हुआ? उसने बताया जी उसने ये कहा, उसने ये कहा, उसने कहा अच्छा अच्छा। उसके बाप ने कहा कि एक काम करो, तुम चले जाओ, एक हीरे की दुकान बताई जवाहरात की, और वहां जाके ये दिखाना लेकिन बेचना मत, इसके सिर्फ वैल्यू लगवा के हो। उसने कहा ठीक है। वो चला गया हीरे की दुकान पर और उनको दिखाया ये हीरा है। उन्होंने फौरन कहा कि जी इसको वो ऑफिस में जाके बिठाए फला कमरे में, जहाँ 3 एयर कंडीशनर स्प्लिट एसी चल रहा है। और फौरन कहा कि सर आप खाएंगे क्या? उसने कहा कि मैं तो वो बाकी बातें बाद में, 8-10 खाने उसके सामने रख दिए। वो बड़ा हैरान हुआ कि इतनी इज्जत तो किसी ने नहीं दी। और उसको कहा कि जी वो इतने जो है करोड़ हम आपके हवाले करते हैं। वो बड़ा हैरान हुआ। उसने कहा अच्छा, और कहा कि भाई हीरा आप किस तरीके से हमें दे दें। उसने कहा अच्छा मैं एक, और उसको बड़ी इज्जत दी। और सारा जो अमला था उसके आगे पीछे हो गया, क्योंकि जो मोटी पार्टी होती है ना तो दुनिया वाले पैसों के क्या होते हैं पीछे। जो मोटी पार्टी आती है ना तो सारे आगे पीछे क्या होते हैं, सारे आगे। तो वो असल में उस बंदे से उनका ताल्लुक नहीं होता, वो जो उसकी जेब में पैसे होते हैं ना अकाउंट में, उनकी नजर उस पर होती। अब जी इसने कहा अच्छा, अब इसने कहा मैं अपने वालिद साहब से पूछ के बताऊँ। नहीं पूछने की जरूरत नहीं, आप इधर से फोन करें बस। उसने कहा नहीं मैं आता हूँ, उसने फोन करें। उसने कहा अच्छा आप मुझे टाइम दे, 2 दिन का मैं आपको बताता हूँ। बड़ी मुश्किल से वो जान छुड़ा कर वहाँ से निकला और वालिद साहब को बताया कि भाई वहाँ तो उन्होंने करोड़ों लगा दिए और वो इज्जत दी कि जो दिमाग में भी नहीं थी, सोचा भी नहीं था। तो उसके वालिद साहब ने बड़ी अजीब बात की जो तलबा के लिए समझने के लिए, जो मैं चाहता हूँ हर साल कि मैं अपने तलबा को समझाऊं, क्योंकि मैं उसको समझ के इधर आया हूँ। मेरा ताल्लुक देहात से नहीं है, लेकिन मैं अपने मुफ्ती साहब की इन बातों को समझकर इस तरफ आया हूँ। और ये मैंने आज किया उस वक्त कि अब अल्लाह के दीन की खिदमत करनी है इंशाअल्लाह, कोई और काम नहीं करना। उसके वालिद साहब ने कहा कि देखो बेटा, हीरा लेके तुम मुख्तलिफ मार्केटों में गए, कीमत नहीं लगी, कीमत नहीं लगी। लेकिन जब हीरे की मार्केट में गए तो कीमतें लगना शुरू हो गई। क्या हो गई? हर चीज की जो कीमत होती है वो उसके बाजार में कहाँ होती है। तो मेरे अजीज तलबा, आपने जो दीन का इल्म हासिल किया है, एक कुर्सी कारी साहब के लिए कुर्सी दे रहे। कारी साहब, कारी खालिद महमूद साहब मेरे भी उस्ताद हैं। जब मैं उस्मान जितना था तो मैं इनको कुरान सुना। नहीं कुर्सी पे आराम से, अच्छा नहीं लग रहा, मैं कुर्सी पे हूँ। आप हज़रत कारी साहब के लिए भी दुआ फरमाए, अल्लाह ताला उनको भी खुशियाँ अता फरमाए, उनके भी तमाम मसाइल अल्लाह हल फरमाए। इसी तरह बेटा हर चीज की कीमत उसके बाजार में होती है और आपकी कीमत इल्म के बाजार में। क्या है? इल्म। अगर तलबा इल्म हासिल करने के बाद उस पर अमल करें और सारी जिंदगी पढ़ाएं, अल्लाह ताला ऐसी इज्जत देगा जो इन्होंने सोची भी नहीं हो। इसी मिशकात शरीफ किताबुल इल्म के जो फजाइल बयान हो रहे हैं, उसकी आखिरी जो रिवायात है, उसमें एक रिवायत है जो मैं आपको सुनाता हूं कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि लौ अन्ना अहलल इल्म, अगर उलमा
صاد العلم، علم کی حفاظت کریں. حفاظت کیسی ہوگی؟ ساری زندگی پڑھاتے رہیں. جتنا پڑھائیں گے ان کا اپنا علم بھی مضبوط ہوگا اور دین آگے پھیلتا رہے. اور وَوَضَعُوهُ عِنْدَ أَهْلِهِ، اور دین کا علم اس کو پڑھائیں جو پڑھنے کا اہل ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ میں نے عمل کر کے اپنی زندگی میں. فرمایا کہ لَسَعَدُوا بِهِ، لَسَعَدُوا بِهِ اہل زمانہم، تو اللہ تعالیٰ زمانے کا سردار بنائے گا ایسے علماء کو. اللہ نے میری عزت اور آپ کی عزت دین میں رکھی. آج میری جو بھی عزت ہے یا آپ کی، وہ مال کی وجہ سے نہیں، وہ ڈگریوں کی وجہ سے نہیں. جتنے بھی علماء ہیں ہماری عزت قرآن اور حدیث کی وجہ سے، قرآن کی وجہ سے، احادیث رسول اللہ پڑھانے کی وجہ سے. اور اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی ایسی خاص چیز نہیں ہے کہ جس سے ہم آپ کو اپنی طرف مائل کریں یا اٹریکٹ کریں. اللہ نے ہمیں اس قرآن کی وجہ سے نوازا ہے. میں چاہتا ہوں کہ جو طلبہ میرے پاس آتے ہیں اور جو طلبہ میری بات سنتے ہیں، چاہے دیگر مدارس کے طلبہ بھی بیٹھے ہیں، وہ اس کام کو اپنا مشن بنائیں اور مشن بنا کر دین کی خدمت کریں اور بے فکر ہو جائے دنیا کے معاملات سے. حدیث میں آتا ہے کہ جو ساری فکروں کو ایک فکر بناتا ہے، آخرت کی، اللہ تبارک و تعالی دنیا کی فکروں سے بے فکر فرما دیتے ہیں. مشن بنا کر، مقصد بنا کر دین کی خدمت کریں. دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیسے راضی ہو جائیں گے، کیسے مقامات آپ فرمائیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ احادیث کا جو ذخیرہ ہے وہ میرے پاس اس لیے ہے کہ مہاجرین صحابہ چلے جاتے تھے تجارت پر اور انصار صحابہ کھیتی باڑی کرنے چلے جاتے تھے، اور میں صبح سے لے کے رات تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتا تھا اور دین کا علم حاصل کرتا تھا. علماء دین کہتے ہیں کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا علم اس لیے مضبوط تھا کیونکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ دیر تک رہے ہیں. جو طالب علم اپنے استاد اور شیخ کے ساتھ دیر تک رہے اس کا علم مضبوط ہوتا ہے. آج کل کے طلبہ تو جب فاضل ہو جاتے ہیں پھر ملنے بھی نہیں آتے. تم کون اور ہم کون؟ مجھے یاد ہے کہ میں فاضل ہونے کے بعد بھی حضرت شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وفات تک حضرت کے پاس گیا اور جو حضرت نے آخری جمعہ پڑھایا وہ بھی میں نے سنا اور پیر کے دن حضرت کی وفات اور اسی جمعے میں حضرت شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیمار بھی ہو. کیونکہ مجھے یہ بات یاد تھی کہ حضرت صاحب فرمایا کرتے تھے کہ امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا علم اس لیے مضبوط تھا کیونکہ اپنے استاد امام ابو حنیفہ کے ساتھ دیر تک رہے. آج کل کے طلبہ جب فاضل ہو جاتے ہیں تو تم کون اور ہم کون؟ ایک کرسی اسٹیج پہ کھینچ لیں. اس وقت جامعہ دارالخیر کے ناظم تعلیمات حضرت مولانا مفتی عبد الواحد صاحب تشریف لا چکے ہیں، ان کو جگہ دیں اور ان کے اس آنے پر ہم بہت مشکور ہیں اور خوش ہیں. حضرت کو جگہ دیں. اللہ وہ آئے ہمارے گھر، وہ آئے ہمارے گھر، کبھی ہم ان کو کبھی ہم اپنے گھر کو دیکھتے ہیں. بعض ہستیوں کا آنا مبارک ہوتا ہے اور بڑے باعث سعادت مندی کا باعث. تو میں عرض کر رہا تھا کہ جو آدمی اپنے استاد اور شیخ کے ساتھ جتنا دیر تک رہے گا اس کا علم مضبوط رہے گا. اور امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا علم اس لیے مضبوط تھا کہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حضرت دیر تک رہے اور اس سے علم کا فیضان حاصل کرتے رہے. میں اکثر طلبا کو ایک واقعہ سناتا ہوں کہ امام یوسف رحمۃ اللہ درس میں بیٹھے تھے، اطلاعی کے گھر میں بچہ پیدا ہوا. فرمایا کہ کان میں اذان دے دو.
پھر اطلاع ملی کہ بیمار ہو گیا. فرمایا کہ طبیب کو ڈاکٹر کو دکھا دو. پھر اطلاع ملی انتقال ہو گیا. تو فرمایا کہ کفن دفن کرو اور جنازہ پڑھاؤ. پھر کسی نے بتایا کہ جنازہ تیار ہے. فرمایا جنازہ پڑھاؤ دفناؤ. کسی نے پوچھا کہ آپ آئے نہیں. فرمایا کہ ہمارے استاد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ جو بات درس میں فرما دیتے ہیں دوبارہ نہیں فرماتے. فرمایا کہ ہمارے استاد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ جو بات درس میں ارشاد فرما دیتے ہیں دوبارہ حضرت نہیں فرماتے. تبھی تو اللہ تعالیٰ نے حضرات کو نوازا. آج ہمارے مدارس سے سینکڑوں طلبہ فاضل ہوتے ہیں لیکن کام کرنے والے آپ کو بہت کم ملے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے علم تو حاصل کیا لیکن اس کا استحصال نہیں کیا. ہم نے اپنے اکابر کی سیرت کو نہیں جانا. ہم نے اپنے اکابر کو پہچانا نہیں. بھائی اتنا آسان نہیں ہے. آپ پر مشکلات بھی آئیں گی. بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی میں مفتی صاحب جیسے بن جاؤں. ہمارے ساتھ کچھ اساتذہ ہوتے تھے مدرسے میں, وہ ہر بار یہ کوشش کرتے تھے مفتی صاحب جیسے بن جائے. تو میں نے ایک دن ان کو بلایا اور میں نے کہا کہ ایک یہ سیٹ ہے اور ایک وہ سیٹ ہے. اگر آپ چل کر اس سیٹ پہ آ کے بیٹھ بھی جائیں تو آپ ایک دن میں نہیں بنیں گے. میں نے کہا اللہ تعالیٰ کا نظام ہے, مشقتیں جھیلنی پڑتی ہیں, امتحانات دینے پڑتے ہیں, اس کے بعد اللہ کو مقام عطا فرماتا ہے. مجھے اپنا وہ وقت یاد ہے, میں اکثر بتاتا ہوں کہ میں بسوں میں لٹک کے جایا کرتا تھا کتابیں اٹھا کر سخت سردی کے موسم میں, اور ایک ہاتھ میں بس کا وہ پکڑتا تھا کیا کہتے ہیں, اور اتنا رش ہوتا تھا کہ بس والا کہتا تھا کہ اوپر جا کے بیٹھ جاؤ. ایک ہاتھ میں بس کا جو وہ پکڑتا تھا اور دوسرے ہاتھ میں میرے ہاتھ میں بخاری, ترمذی, ابو داؤد, موٹی موٹی کتابیں ہوتی. اگر کسی کو رحم آ جاتا تھا تو وہ اندر سے کہتا تھا یہ دینی کتابیں آپ ہمیں دے دیں, تو سہولت ہو جاتی تھی. اور پورا راستہ لٹک کے سفر کرتا تھا. کوئی نامی نہیں ہوا بغیر مشقت کے, کوئی نامی نہیں ہوا بغیر مشقت کے, 100 بار عقیق کو توڑا تو پھر جا کے نگینہ ہوا. آج رش نہ کرنا میری راحتوں پر, آج رش نہ کرنا میری راحتوں پر, فیسلٹیز پر ایک دور گزار آیا وہ دردوں سے تر. یہ ہمارے عتیق بھائی, یہ پرانے لوگوں میں سے, یہ مجھے پہلے سے جانتے ہیں. اور بھی کچھ حضرات ہیں وہ بھی آ جائیں گے جو پرانے. ایسا وقت ہوتا تھا گاڑی نہیں ہوتی تھی, عتیق بھائی کو فون کرتا تھا, ان کے پاس زمانے میں خیبر تھی, کہ عتیق بھائی گاڑی دے, تو یہ مجھے گاڑی دے کے جاتے تھے اور ان کی گاڑی میں جو کام ہوتا تھا وہ کر کے. تو اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ مشکلات سے گزرنا پڑتا, تب جا کے اللہ تعالیٰ اونچے مقامات عطا فرماتے. جس طالب علم نے اپنی زندگی میں فقر نہیں دیکھا, مشکلات نہیں دیکھی, وہ کبھی بھی اونچا مقام نہیں پا سکتا, اور کبھی بھی میں کہتا ہوں قرآن کو نہیں سمجھ سکتا. کیونکہ قرآن کی جو آیات جب وہ پڑھائے گا نا آزمائشوں والی, تو جب ہی وہ اچھے طریقے سے لوگوں کو سمجھا سکتا ہے جب وہ گزرا اس سے. جو گزرا نہیں وہ سمجھا بھی نہیں سکتا, اور پھر وہ صرف ترجمہ کر دے گا, تفسیر کر دے گا, لوگوں میں تاثیر پیدا نہیں ہوگی. لیکن جو حالات سے, ادوار سے, مشکلات سے گزرا ہوگا, وہ جب تفسیر پڑھائے گا اور وہ آیات بتائے گا اور اس کا جو بتانے کا طریقہ ہوگا, لوگوں پہ خود بخود اثر شروع ہوگا. حضرت شیخ صاحب نے فرمایا کرتے تھے کہ جب میں جہانگیرہ سے آیا تو میرے پاس صرف ایک چپل تھی, وہ بھی چوری ہو گئی, اور 2 کپڑے تھے. اب پھر آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا نوازا حضرت کو. عجیب بات یہ کہ جب ہم مولوی بن رہے ہوتے ہیں تو ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ مولوی بن کے کیا کھاؤ گے, کیا, اور جب ہم مولوی بن جاتے ہیں اور اللہ ہمیں کھلاتا پلاتا تو کہتے ہیں چندے کا مال کھا رہے ہیں. کس کا مال کھا رہے ہیں؟ کہتے ہیں بڑی بڑی گاڑیاں کہاں سے آ گئی, یہ اتنے کھانے کہاں سے کھا رہے ہیں. بات یہ کہ میں تو, میری گھر والی اکثر مجھے کبھی بولتی ہے کہ آپ لمٹ میں رہا کریں. کس میں رہا کریں؟ حدود کے. اور محلے والے کیا کہیں گے آپ کو دیکھ کے, تو میں اس کو کہتا ہوں کہ تم چپ ہو جاؤ.
میں نے کہا یہ کسی حال میں خوش نہیں. کیا یہ کسی حال میں خوش نہیں ہے. جب مدرسے میں داخلہ لیں تو یہ کہتے ہو بچے کو مولوی نہیں بناؤ, کہاں سے کھائے گا کہاں سے پیے گا. جب اللہ تعالیٰ دین کا علم دے دے اور طالب علم مولوی بن جائے اور اللہ تعالیٰ عزت دے, مال دے, اپنی نماز شاد برسائے, تو یہ لوگ کہتے ہیں چندے کا مال کھا رہے ہو, زکات کا مال کھا رہے ہو, چوری کر رہے ہو. ان کی بات نہیں کر رہا, ایک طبقے کی بات کر رہا ہوں جو مدارس کا دشمن ہے, اسلام کا دشمن ہے. آپ نے دیکھ لیا کہ مدارس کے خلاف ہر سیاستدان کے ادوار میں کتنا پروپیگنڈا ہوا, دین والوں کو روکنے کی کتنی کوشش کی, لیکن یہ یاد رکھنا کہ یہ مدرسہ کسی عالم نے نہیں بنایا, کسی مفتی نے نہیں بنایا. اس مدرسے کی بنیاد ایک شخص نے رکھی جس کا نام ہے محمد عربی, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. خدا کی قسم قیامت تک تم مدارس کے خلاف بولتے رہو, ان طلبا کے خلاف بولتے رہو. لا یضرهم من خذلهم, اللہ کے فضل سے ان مولویوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. تمہاری حیثیت کیا ہے؟ تم خاک اور خاک مٹی ہو. دیکھا تھا نا مشرف کو مدارس کے خلاف کتنا بولتا تھا. اللہ تعالیٰ نے ایسی بیماری دی کہ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ دنیا میں صرف 10% لوگوں کو مشکل سے بیماری ہوتی ہے. علماء کے خلاف بکنا چھوڑ دو. خدا کی قسم اگر علماء کے خلاف بکو گے تمہارے گلے میں کینسر ہو جائے گا اور گلے کے کینسر سے مرو گے. مجھے پتا ہے یہاں گیٹ پہ کھڑے ہو کر ادھر ادھر لوگ باتیں کرتے ہیں, مجھے لوگ آگے بتاتے ہیں مفتی صاحب یہ بات کرتی, میں کہتا ہوں معاف کرو, ان کے اعمال کا ثواب ہمیں ملے گا. اول تو کرتے نہیں, اگر قسمت سے کر بھی دے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ثواب دے گا. لیکن یاد رکھنا, آپ علماء کے بارے میں جو کہیں ہمیں فرق نہیں پڑتا, لیکن آج ایک بات کرتا ہوں, یاد رکھنا جو علماء کے خلاف زبان کھولتا ہے اللہ تعالیٰ قبر میں اس کے اوپر ڈنڈے برساتا ہے, قبر میں سانپ بچھو مسلط کرتا ہے, دنیا میں اللہ تعالیٰ کینسر کی موت دیتا ہے, دنیا میں اللہ تعالیٰ کومے میں ڈال دیتا ہے. اگر تو نجات چاہتے ہو قیامت کے دن تو یاد رکھنا علماء کا دفاع کرنا, علماء کے حق میں بولنا. اگر علماء کا ساتھ دو گے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمہیں علماء کے ساتھ جنت الفردوس میں داخل کرے. مولویوں کے خلاف بولنا یہ ہاٹ ٹاپک ہے آج کل عوام کا, اور مزہ آتا ہے. آج مجھے کسی نے کہا کہ وہ کوئی کہہ رہا تھا کہ مفتی تو ایسے ہی ہوتے ہیں, پتہ نہیں کیا فتوے دیتے رہتے ہیں. ان کو کیا پتا کہ فتویٰ کیا چیز ہے, ان کو پتا کیا ہے کہ فتوے کا مقام کیا ہے. اس لیے ہمارے استاد مفتی عبدالشکور صاحب فرمایا کرتے ہیں کبھی کسی کی تعریف سے خوش نہ ہونا اور کسی کی برائی سے غم نہ کرنا. اللہ نے جو مقام علماء کو دیا ہے وہ اللہ دے کر. وعن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال, ایک گلاس پانی منگوا لینا. وعن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قطع میراث وارثه قطع اللہ میراثه من الجنة یوم القیامہ. جو آدمی دنیا کے اندر کسی کی وراثت کھائے گا, کسی کی وراثت اس کو نہیں دے گا, اس کا حصہ کھا جائے گا, اللہ تعالیٰ اس کو جنت سے محروم فرما دے گا. کتنی خطرناک ترین وعید ہے کہ جو شخص دنیا میں کسی کا حصہ کھائے گا جو اس کا وراثت میں بن رہا ہے, صحیح تقسیم نہیں کرے گا, یا تو کھا جائے گا یا کم دے گا, تو اللہ تبارک و تعالی اس کو جنت سے محروم فرمائے. آج عموماً ہمارے یہاں وراثت تقسیم صحیح نہیں ہوتی. علماء کہتے ہیں کہ جب کوئی شخص مر جائے اس کے مرنے کے فوراً بعد وراثت تقسیم کر دی جائے. آج کیا ہوتا ہے کہ لوگ 20-20 سال تک وراثت تقسیم نہیں کرتے. اب ہوتا یہ کہ اس 20 سال کے دوران جو وارث ہوتے ہیں نا وہ مر جاتے ہیں.
اور شریعت کا مسئلہ ہے کہ اگر کوئی وارث مر گیا تو اس کی اولاد کو وہ حصہ ملے گا. لیکن اب یہ کیا کہتے ہیں کہ وہ فلاں بھائی مر گیا, فلاں بہن مر گئی, اس کا حصہ کیا ہو گیا, ختم. حالانکہ ختم نہیں ہوا. اگر اس کی اولاد زندہ ہے تو وہ حصہ اس وارث جو مر گیا ہے, جس کو حصہ ملنا تھا اور آپ نے نہیں دیا, اس کی اولاد کی طرف کیا ہوگا, منتقل ہوگا. یہاں محلے کے اندر ایک آدمی تھا, مر گیا ہے, اللہ غنی کی رحمت کرے, معاف کرے. میں جب مسجد سے نکلتا تھا تو مجھے پکڑ لیتا تھا اور اکثر کہتا تھا کہ میرے بہن بھائیوں کی جتنی وراثت ہے سب کی اتھارٹی میرے ہاتھ میں. میں نے پوچھا کتنے سال ہو گئے, کہنے لگا 20-25 سال ہو گئے. میں نے کہا تقسیم کیوں نہیں کرتے؟ کہتا تھا کر دوں گا کر دوں گا کر دوں گا. کیا کر دوں گا کر دوں گا کر دوں گا کر دوں گا کر دوں گا, کرتے کرتے مر گئے. اب آپ بتائیں کہ اللہ کے یہاں کیا معاملہ ہوگا اور کیسے اللہ کو حساب دے. یہ ایک لالچ ہوتی ہے کہ بھی ابھی ہم مال تقسیم نہیں کر رہے, پیسے بڑھ جائیں گے, ویلیو بڑھ جائے گی, ہم 5 سال تک انتظار کریں گے. چلو اگر وارث راضی ہیں تو کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے, لیکن دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ اس کے بعد زیادتی ہوتی ہے, ظلم ہوتا ہے, اور جو با اختیار ہوتا ہے وہ وراثت کیا کرتا ہے, کھا جاتا ہے. اچھا اب یہاں ایک نقطہ سمجھنے کی ضرورت ہے آپ لوگوں کو. وہ یہ کہ زندگی کے اندر ماں باپ جو مال تقسیم کرتے ہیں اولاد میں, وہ وراثت نہیں ہے. کیا وہ وراثت نہیں ہے, وہ ہدیہ ہے, گفٹ ہے. کیا ہے وہ ہدیہ ہے, گفٹ ہے. اس لیے اس میں برابری شرط ہے. کیا شرط ہے؟ کہ یہ کچھ صورتیں اس سے مستثنا ہے. اگر بیٹے کو 10 لاکھ دیے تو بیٹی کو بھی 10 لاکھ روپے دینے پڑے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بیٹی کے شوہر کا بزنس بہت ہے تو میں اس کو نہیں دے رہا. ایک صحابی آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں, انہوں نے کہا کہ میں اپنی اولاد کے اندر مال تقسیم کر رہا ہوں اور آپ کو گواہ بنانا چاہتا ہوں. بخاری کی روایت. کہا جی فلاں بیٹے کو میں اپنا مال تقسیم کر رہا ہوں. تو آپ نے پوچھا کہ جتنا مال آپ ان کو دے رہے ہیں کیا اور اولاد کو دے رہے ہیں؟ تو شخص نے کہا کہ نہیں, میں نہیں دے رہا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا اشہد علی جور, کہ میں اس ظلم کے اوپر گواہ نہیں بنوں گا. یہ تم ظلم کر رہے ہو کہ ایک بیٹے کو ایک اولاد کو دے رہے ہو مال, اور بقیہ اولاد کو مال دے رہے یا کم دے رہے ہو, اور اس سے اولاد کے درمیان بھی پھوٹ پڑتی ہے کہ دیکھو فلاں کو زیادہ دیا, مجھے کم دیا. آپس میں نفرتیں ابھرتی ہیں. زندگی میں والدین جو کچھ دیتے ہیں اولاد کو وہ ہدیہ ہے, گفٹ ہے, وراثت نہیں ہے. وراثت مرنے کے بعد ہوتی ہے, زندگی میں نہیں ہوتی. اس لیے اولاد کے لیے یہ کہنا جائز نہیں ہے کہ ہمارا جو حصہ بنتا ہے دے دو. جب تک والدین زندہ ہیں اور چیزیں ان کی ملکیت میں ہیں وہی اس کے مالک ہیں, کوئی اور اس کا مالک نہیں ہے. آج کل کیا ہوتا ہے کہ بیویوں کے اکسانے پر مرد کھڑے ہو جاتے ہیں اور والدین سے کہتے ہیں بھائی ہمارا جو حصہ ہے بس آپ ہمیں دے دیں, اور حدیثیں بھی سنا رہے ہوتے ہیں, حالانکہ زندگی میں کوئی حصہ نہیں ہے. بعض تو ایسے ہیں کہ حصے کے لیے والدین کو جان سے مار دیتے ہیں اور منہ پہ گالیاں دیتے ہیں کہ تو نے کیا کیا ہمارے لیے. کل مجھے ایک آدمی ملا اور اس نے اپنی بڑی داستان سنائی غم کی. یقین کرے میں دل غمگین ہو گیا. اس نے کہا کہ آج میرا بیٹا بڑا ہو گیا ہے, اس کے پاس مال زیادہ آ گیا ہے, آج وہ مجھے بولتا ہے کہ تو نے کیا کیا ہوا ہے. دیکھیں حالات تو انسان کے ہاتھ میں نہیں, تو اللہ کے ہاتھ میں ہوتے ہیں. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ, کبھی دن اچھے ہوتے کبھی برے ہوتے, تو اللہ کی طرف سے. اس میں والدین کی کیا غلطی ہے؟ اس نے کہا میرا بیٹا کہتا ہے کہ تو نے کیا کیا ہمارے لیے.
اللہ تعالیٰ دے کے بھی آزماتا ہے اور لے کے بھی آزماتا ہے. اس لیے جو اولاد ماں باپ کے آگے کھڑی ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میرا حصہ دو، یاد رکھنا جب تک والدین زندہ ہیں کوئی حصہ وصہ نہیں ہے. جہاں ان کی روح پرواز کر جائے گی، اب جو مال ان کی ملکیت میں تھا وہ منتقل ہو کر اولاد کی ملکیت میں آ جائے گا، یا بیوی جو بھی زندہ ہے، اور پھر وہ وراثت کہلائے گا. کیا کہلائے گا؟ اس لیے زندگی کے اندر والدین سے لڑنا اور جھگڑنا اور یہ کہنا کہ میرے باپ نے میرا حصہ کھا لیا، یہ سب غلط باتیں ہیں، گناہ کی باتیں اور والدین کی نافرمانی ہے. والدین کے اوپر تو خرچ کیا جاتا ہے، ان سے مطالبہ نہیں کیا جاتا، اور بے حساب خرچ کیا جاتا ہے. یہ نہیں کہ میں نے اتنا کیا ہے تمہارا اتنا ہے. اللہ تعالیٰ جتنا دے، جتنی توفیق دے اپنے والدین پہ خرچ کرے، اس سے بڑھ کے کوئی بات نہیں. والدین پہ خرچ کرنے سے اللہ تعالیٰ ہاتھ کھول دیتے ہیں اور رزق کے خزانے برسائے. بہرحال وراثت کی صحیح تقسیم اس زمانے میں نہیں ہوئی، اور اس کی بڑی وجہ ہے کہ ہم تقسیم کرنا چاہتے نہیں ہیں. اگر کسی شخص نے کسی کا حصہ کھایا اور پیٹرول پمپ بنا دیا اور اس کی آمدنی سے اس نے مسجد بنائی، مدرسہ، کوئی ثواب نہیں، بلکہ وہ جتنا بھی کاروبار ہو رہا ہے یہ اس بہن کا ہے یا اس بھائی کا ہے جس کا حصہ اس نے کھایا ہے. مثلا کسی کا 10 لاکھ روپے کھایا، اس سے کاروبار کیا، جو کروڑوں میں پہنچ گیا. یہ تمام کروڑوں روپے اس شخص کا ہے یا اس بہن کا ہے یا اس بھائی کا ہے یا اس ماں کا ہے کہ جس کا حصہ کھا کر یہ بزنس لگایا گیا تھا. اسی لیے تو کہتے ہیں کہ ہر ایک سے پیسے نہیں لینے چاہیے. ہر پیسہ لینے کے قابل نہیں ہے. اگر آپ حلال کھائیں گے تو اچھے اعمال کریں، اور خدا نہ خواستہ سود کھائیں گے یا حرام کھائیں گے تو اعمال کیا ہوں گے؟ برباد ہوں گے. آج دیکھ لیں گھر گھر میں بربادی ہے. وجہ کیا ہے؟ کہ ہم رزق حلال اور حرام میں فرق نہیں کرتے. اب ہمارے پاس جو بھی مال آتا ہے نا، تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے سب گھر والوں کی کہ ہم مال لے لیں. کوئی دیکھتا نہیں ہے کہ یہ کس ذرائع سے آ رہا ہے، جس کی وجہ سے آج ہمارا معاشرہ تباہ ہو گیا. دیکھیں معاشرے کی اخلاقیات کہاں چلی گئی. آج گھر گھر میں لڑائی جھگڑے، بھائی کو بھائی سے گلے، اخلاقیات تباہ ہو گئے. حسن اخلاق کا جو درس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہم بھول گئے. ہمیں یہی نہیں معلوم کہ ہم نے اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسے پیش آئے. بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ فرمانے کہ تم میں سے سب سے اچھے اخلاق والا انسان وہ ہے کہ جس کے اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے بہترین اخلاق ہو. ہم باہر بڑے اپنے اخلاق اچھے کر لیں، جب تک کہ ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھے اخلاق والے نہیں ہیں ہمارے اخلاق اچھے شمار نہیں ہوں. گھر میں کون ہے؟ بھئی بیوی آ گئی آپ کی سب سے پہلے، بچے آ گئے، ماں باپ آ گئے. ماں باپ کے ساتھ کیا برتاؤ ہے؟ ان کو کہا جاتا ہے کہ بھئی آپ نے کیا کیا ہمارے لیے. بیوی کے ساتھ کیا برتاؤ ہے کہ اس کے اوپر ہم مال خرچ نہیں کرتے. اس کے ساتھ گالی گلوچ کے ساتھ پیش آتے ہیں. بچوں کے ساتھ کیا برتاؤ ہے کہ بچوں کی طرف توجہ ہی نہیں، ان کی تربیت کی طرف. بس صبح اسکول بھیج دیا، شام کو آ گئے، ٹیوشن گئے، آ گئے، باپ کو بھی فکر ہی نہیں ہے کہ میرے بچے کیا کر رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ بچوں کو ٹائم دینا ضروری ہے. ضروری ہے کہ آپ جتنے بھی مصروف ہوں، آپ 2 دن میں 3 دن میں بچوں کے ساتھ بیٹھیں اور ان کو ٹائم دیں، ان کے ساتھ اپنا ٹائم اسپینڈ کریں، تب وہ بچے آپ کے. ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ آج بچے کیوں والدین کے خلاف ہیں، کیونکہ والدین ان کو ٹائم نہیں دیتے. آپ ٹائم دیں گے تو ان کی مینٹلٹی آپ سمجھیں گے، پھر اولاد آپ کی. دیکھیں سیرت پڑھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حضرت عائشہ کے ساتھ کیسے تھے، آپ ازواج مطہرات کے ساتھ کیسے پیش آئے. آج ہمارے گھروں میں ساس بہو کے جھگڑے ختم ہونے کا نام نہیں لیتے. یہ وہی پرانے اور روایتی جھگڑے کہ ساس کو بہو سے کیڑا ہے،
تکلیف ہے اس کے اچھے میں بھی وہ برائی نکالے گی. بھابھیوں کا کام یہی ہے کہ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنا. ایک کمرے کے اندر ساس بیٹھ جائے گی اپنی بیٹیوں کو لے کر بہو کی خدمت شروع کر دے گی. ویسے وہ ساس 5 وقت نماز بھی پڑھ رہی ہوگی, تہجد بھی پڑھ رہی ہوگی, صدقہ بھی کر رہی ہوگی, اس نے حج بھی کیے ہوں گے. یہ کیا ہے؟ یہ وہ سیرت سے ہم دور ہو گئے. ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق تھے, جو آپ کا لایا ہوا دین تھا, اس سے ہم دور ہو گئے. ایک بات یاد رکھیں کہ حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ لڑکی خوش رہے گی جس کی 3 چیزیں الگ ہوں گی. کیا ہوں گی؟ 3 چیزیں الگ. ایک اس کا کمرہ, دوسرا واش روم, اور تیسرا کچن. کمرہ, واش روم, کچن. سمجھ لو, بیوی لے کے آؤ گے تو اگر میری باتوں پہ چلو گے تو تمہیں فائدہ ہوگا. پھر کہو کسی مولوی نے بتایا. اسکول کالج میں یہ باتیں آپ کو نہیں بتائی جائیں گی, یہ علماء ہی بتائیں. دیکھو, مانا کہ والدین کو اولاد سے محبت ہے, لیکن زندگی میں ایک پرائیویسی بھی ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ ہر انسان کی ایک پرائیویٹ زندگی ہوتی ہے. اسی طرح جو آپ خاتون لے کے آتے ہیں اپنے گھر میں, اس کو آپ بیوی بناتے ہیں, اس کی ایک پرائیویٹ زندگی ہوتی ہے. جب حضرت شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ انور شاہ کی شادی کر رہے تھے, مجھے یاد ہے, تو مفتی صاحب نے انور شاہ کے لیے باقاعدہ اوپر پورا ایک الگ سیپریٹ پورشن بنایا. تو شاید ان کے گھر والوں نے کہا کہ یہ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ تو حضرت نے فرمایا کہ بیٹا دور وور نہیں ہوگا. اگر چاہتی ہو کہ بیٹا ہمارے ساتھ رہے اور خوش رہے تو اس کو سیپریٹ پورشن بنا کے دے. ہر عورت چاہتی ہے کہ میں اپنے کچن کو اپنے حساب سے سیٹ کروں, بھلے اس کی ساس کتنی محنت والی نہ ہو, بھلے اس کی ساس نے دنیا جہان کے کھانے بنائے ہو اور اس سے اچھا کچن کوئی نہ رکھ سکتا ہو. لیکن ہر عورت کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں اپنے کچن کو, اپنے روم کو, اپنے گھر کو اپنے حساب سے سیٹ کروں. میں خدا نہ خاصہ جوائنٹ سسٹم کے خلاف نہیں بول رہا, اس کی فوائد الگ ہیں. میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اسلام نے ہر ایک کو پرائیویسی دی ہے. اب والدہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بچہ باغی ہے, اس کو محبت نہیں, محبت کی حدود ہے. اللہ نے زندگی کو بیلنس کیا ہے, معتدل بنایا ہے, محبت کا درجہ دیا ہے. جن لوگوں نے اپنی زندگی کے اندر محبت میں غلو کے شکار ہوئے, وہ بیلنس لائف سے بھی ہٹ گئے اور شرک کے اندر مبتلا ہو اور خرافات میں پڑ گئے. آج یہ ہمارے گھروں کی زندگی میں تباہی ہے, اور کیسے کیسے ڈرامے چل رہے ہوتے ہیں گھروں کے اندر, اور وہ ڈرامہ ساس بھی سن رہی ہے, بہو بھی سن رہی ہے, بھابیاں بھی سن رہی ہیں, اور اس پہ ایسی ایسی اسٹوریاں ہوتی ہیں کہ اگر کسی کا دماغ میں بھی ایسی بات نہ ہو تو وہ سن کے بھی وہ ان چیزوں کا ارتکاب کر سکتا ہے. بھائی اپنے گھروں میں محبتیں پیدا کریں, اپنے گھروں کو خوشیوں کا گھر بنائیں, اپنے گھر میں رزق حلال کا اہتمام فرمائیں. اپنے بچوں کو دیکھیں کہ وہ نمازیں پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے, قرآن کریم پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے. ہم اس پہ تو زور دیتے ہیں کہ آج بچہ ٹیوشن نہیں گیا تو خرچی بند, اسکول نہیں گیا رزلٹ اچھا نہیں آیا تو جی وہ باپ ناراض ہو گیا. کیا ہم نے اس پہ توجہ دی کہ بیٹے نے قرآن اچھا نہیں پڑھا, آج نماز نہیں پڑھی, اس کی خرچی بند؟ ہمارا زور ہی نہیں ہے, کیونکہ ہمارے نزدیک نعوذ باللہ اس کی اہمیت ہی نہیں ہے. تو یہ فیملی سسٹم کی زندگی ہے جو ہماری خراب ہو گئی ہے. اور خدا کی قسم ان ڈراموں نے اور اس موبائل نے, جس کو میں کینسر کہتا ہوں, اینڈرائڈ موبائل کینسر ہے, اس نے ہمارے گھروں کو تباہ کر دیا ہے. سوشل میڈیا پر ہر آنے والا پروگرام دیکھنے کے اور سننے کے لائق نہیں ہے میرے بھائیوں. فیمنسٹ قسم کی لیڈیز, خواتین, آزاد ذہن رکھنے والی خواتین سوشل میڈیا پہ پروگرامز کر رہی ہوتی ہیں, خواتین کے ساتھ اور مردوں کے ساتھ, اور ایسی آزادی والی باتیں کر رہی ہوتی ہیں, آزاد رائے والی, کہ جو باتیں ہماری قرآن و سنت کی تعلیمات سے بہت ہٹ کر, جس کی اسلام میں کچھ جائز بھی نہیں ہے. اور ہوتا ہے کہ جب ہمارے گھروں کی خواتین وہ سنتی ہیں تو وہ اس کو اپنے دماغ میں بٹھا لیتی ہیں, اور وہ کہتی ہے کہ ہمیں بھی آزاد ہونا چاہیے کہ ہم بھی لبرل بنے.
نہیں، ہم لبرل نہیں ہیں، ہم قرآن و سنت کی تعلیم کے پابند ہیں. خواتین بھی بیٹھی ہوئی ہیں. میں خواتین کے بارے میں بات اس لیے نہیں کرتا کہ خواتین کے بارے میں کوئی بات کر دیں آپ تو بعد میں برا بنا بہت کہتی ہیں. ایک بیان تھا ہمارا کہیں رشتہ داروں میں، حال کی بات ہے، میں نے 40 منٹ بیان کسی اور موضوع پہ کیا، آخر کے 15 منٹ بیان میں نے خواتین پہ کیا. میری گھر والی نے مجھے بتایا کہ ساری خواتین نے مجھے پکڑ لیا آج. تو میں نے اور کہ تمہارے شوہر نے یہ کہا، تمہارے شوہر، میں نے کہا ایک بات بتاؤ، 40 منٹ جو میں نے بیان کیا اس میں بات ہوئی؟ اس میں تو کوئی بات نہیں ہوئی. یہ آخر کے جو 15 منٹ تھے جس میں میں نے غیبت کے اوپر بات کیا، ساس بہو، وہ سب نے پکڑ لیا. بھائی خدا نہ خواستہ خواتین کے ہم خلاف نہیں ہیں، خواتین سے تو ہمارے گھر آباد ہے، خواتین تو ہمارے گھر کی زینت ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم یہ آزاد نہیں ہے کہ ہم جو چاہے دیکھیں جو چاہے سنیں اور پھر کوشش کریں کہ اس کو ہم اپنے گھر کے اندر اپنے شوہر کے سامنے یا اپنے گھر کے اندر اس کو اپلائی کریں. بھائی ڈرامے کے اندر جو آپ دیکھ رہے ہیں، نہ وہ حقیقت میں شوہر ہے نہ وہ حقیقت میں اس بیوی ہے. اس بندے کی بھی بہت ساری گرل فرینڈز ہیں اور وہ جو لڑکی نظر آ رہی ہے اس کے بہت سارے بوائے فرینڈز ہیں. وہ تو وقتی طور پہ کہتے ہیں کہ بھائی شوٹ کرو تو ایکشن کرو، تو وہ ایکشن کر کے دکھا دیتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ یار واقعی یہ لوگ تو ان کی زندگی تو اور ہے. خدا کی قسم ان کی زندگیاں برباد ہیں. جب یہ رات کو بستروں میں سوتے ہیں تو اکیلے ہوتے ہیں. اول تو شادیاں کرتے تو طلاقیں ہو جاتی ہیں، ایک دوسرے پہ ٹرسٹ نہیں ہوتا، اعتماد نہیں ہوتا. آج ہماری عورتیں، ہمارے مرد فلم انڈسٹری والوں کو دیکھ کے ہم متاثر ہو رہے ہیں. آج ہمارے گھروں کا کلچر کیا بن رہا ہے کہ جو ہم ڈرامے میں دیکھتے ہیں، مووی میں دیکھتے ہیں، ہم ان سے متاثر ہو کر اپنے گھروں کا کلچر بنا رہے ہیں. خدا کی قسم یہ لوگ ویران ہیں، ان کے دل ویران ہیں. یہ آپ کو صرف کیمرے کے سامنے نظر آ رہے ہیں مسکراتے ہوئے. ان کو ایسی سی بیماریاں لائق، ایسی سی پریشانیاں لائق ان کی زندگی میں. ان سے کوئی شادی نہیں کرتا. کیوں؟ کیونکہ ٹرسٹ ہی نہیں ہے. ان کو پتہ ہے تو گندا آدمی ہے، یہ گندی عورت ہے. خدا نہ سوشل میڈیا کو دیکھ کر اپنے گھروں کو، ماحول کو تباہ مت کریں. اپنے گھروں کو بنائیں، اپنے گھروں کا ماحول خراب مت کریں. دوسری کتاب دے رہا بس یہ آخری حدیث ہے، تھوڑا سا کلام ہے، اس کے بعد پھر حضرت مفتی عبدالواحد صاحب یہاں تشریف لائے. پتہ نہیں شاید کسی بچی کی شاید بسم اللہ بھی ہے، اگر ہے تو تھوڑی دیر میں اس کو بھی اسٹیج پہ بھیج دیں اور میں مفتی عبدالواحد صاحب سے تھوڑی دیر میں درخواست کروں گا کہ وہ اس کی بسم اللہ کروا دیں. کوئی بچی ایسی ہے یہاں آئی ہوئی ہے ہمارے اپارٹمنٹ کی جس کی شاید بسم اللہ بھی ہے، اور اس کے بعد میں داستان بندی کا عمل ہوگا. حدیث پڑھ لیں. کون پڑھ رہا ہے؟ بسم الله الرحمن الرحيم. وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس قال أنتم تتمون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله تعالى. رواه الترمذي وابن ماجه والدارمي وقال الترمذي هذا حديث حسن. اس کو غبن و ماجہ پڑھیں گے. حمزہ وصل لکھنے میں آتا ہے، پڑھنے میں نہیں آتا. جی چلو پڑھو. قال المؤلف الكتاب شكر الله سعيه وأتم عليه نعمته قد وقع الفراغ من جمع الأحاديث النبوية صلى الله عليه وسلم آخر يوم الجمعة من رمضان عند رؤية الهلال الشوال السنة 37 و700 بحمد الله وحسن توفيقه والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. وعن بهز بن حكيم عن أبي عن جدي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس. اللام للاتفاق. كنتم خير أمة، تو بہترین امتوں، اخرجت للناس، نکالی گئی ہو لوگوں کے فائدے کے لیے. یہ امت آخری ہوگی.
اس امت کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں تمام امتوں سے بہترین امت کہا. یہ امت آخر میں آئی ہے لیکن قیامت کے دن جنت میں سب سے پہلے جائے. اس امت محمدیہ کا اعزاز اللہ تبارک و تعالی نے کیا. اس امت کا ایسا احساس فرمایا کہ اس امت کے جو گنہگار مسلمان ہیں جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، ترمذی شریف میں ہے کہ وہ مختلف انبیاء علیہ السلام کے پاس جائیں گے اپنی بخشش کے لیے، سفارش کے لیے. ہر کوئی منع کر دے گا. جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں گے آپ سجدے میں گر جائیں گے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یا محمد ارفع رأسک، اے محمد آپ اپنے سر کو سجدے سے اٹھا لیں. سج توتا، آپ مانگیں آپ کو دیا جائے گا. وشفع تشفع، آپ سفارش کریں آپ کی سفارش آپ کی امت کی حق میں قبول ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں آتا ہے کہ اپنا سر مبارک سجدے سے اٹھا لیں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کی سفارش کی برکت سے سینکڑوں کے وہ مسلمان تعداد میں جن پہ جہنم واجب ہو چکی ہوگی اللہ تبارک و تعالی جنت کے دروازے کھول دیں گے اور وہ جنت میں چلے. اس امت کے بڑے خصائص ہیں. آپ اور ہم، اللہ تعالیٰ نے ہمیں آخر تو بھیجا لیکن سابقہ امتوں سے ہمارا مقام بہت بڑھ کر. ابھی چند دن پہلے وہ ایک روایت تھی، بخاری میں بھی ہے، مشکات میں بھی ہے، کہ جو یہود اور نصارہ تھے ان کی مثال حدیث مبارکہ میں جو تھی اس کا حاصل یہ تھا کہ کام زیادہ ہے اور اجر کیا ہے؟ کم ہے. یہود اور نصارہ کی مثال ایسی تھی سابقہ امتوں کی کہ کام ان کے زیادہ ہے لیکن اجر کم ہے. اس امت کی فضیلت یہ ہے کہ اس کے کم کام پر بھی، تھوڑی سی نیکی پر بھی اللہ تبارک و تعالی نے اجر زیادہ دیا. اللہ تعالیٰ نے ہمارے تھوڑے عمل میں بھی اجر زیادہ دیا. اچھا میں اس دن ایک حدیث مبارکہ پڑھا تھا کہ بعض دفعہ کوئی چھوٹی نیکی ہوتی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کا باعث بن جاتی ہے، اور بعض دفعہ کوئی چھوٹی سی گناہ کا کوئی گناہ کا کام ہوتا ہے اور وہ اللہ کی ناراضگی کا باعث بنتا ہے. جیسے بخاری شریف میں آتا ہے کہ ایک آدمی مر گیا، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے پوچھا اس کا کوئی نیک عمل ہے؟ فرشتوں نے کہا یا اللہ کوئی نہیں. ڈھونڈا پھر کہا کہ اس کی دکان تھی، تاجر تھا اور اس نے کہا ہوا تھا کہ جو ادھار پہ مال لے کے جائے اگر وہ تندرست ہو ادا نہیں کر سکتا تو معاف کر دو. کیا کر دو؟ معاف کر دو. اور اگر کوئی مالدار آدمی ہے اور اس کے ابھی پیسے نہیں ہیں بعد میں آئیں گے تو اس کو مہلت دے دو. کیا دے دو؟ کہ بھائی جب پیسے آ جائے تو آپ دے دیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ معاف کرنا تو ہماری صفت ہے، اس کی نہیں ہے، ہم نے مغفرت فرمایا. اور بخاری شریف میں ایک بڑی متقی پرہیزگار عورت، بڑی نیک عورت، اس نے ایک بلی کو رسیوں سے باندھ دیا اور کچھ بھی کھانے کو نہیں دیا کہ وہ چرے چرتا، اور نہ اس کو کچھ کھانے کو دیا. فمات، وہ بلی مر گئی. اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو جہنم میں ڈال دیا. بعض خواتین بہت سخت دل ہوتی ہیں، دل کی سختی نہ مرد دل میں رکھے نہ عورت رکھے. دل کو آپ نرم کریں. خدا کی قسم آپ دنیا ساری آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا نا کہ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. آپ نے فرمایا کہ یہ جو صحابہ کا مجمع آپ دیکھ رہے ہیں نا، اللہ کے نبی آپ کے ارد لگا رہتا ہے اس وجہ سے کہ آپ نرم، اللہ نے آپ کو نرم بنایا ہے. جو نرم آدمی ہوتا ہے نا اس کے ارد گرد مجمع زیادہ ہوتا ہے، اور جو سخت ہوتا ہے تیز ہوتا ہے لوگ اس سے بھاگتے کٹتے. ہمارے مدرسے میں ایک بچہ ہے، وہ عموماً جو ہے آئے دن اگر وہ اس کی سبق میں کوئی کمپلین آتی ہے تو اس کو سزا ملتی ہے، لیکن پھر بھی وہ مجھ سے چپکا رہتا ہے. تو کئی لوگوں نے مجھے یہ بات کہی کہ یہ آپ سے اتنی زیادہ سزا کھاتا ہے پھر بھی آپ کا پیچھے نہیں چھوڑتا. تو
تو اس کی اب ہم میں تو خیر ایسا کوئی کمال نہیں ہے، لیکن اگر استاد شفیق ہو نا، مہربان ہو اور اچھے اخلاق والا ہو تو ہر بندہ اس سے جڑا رہتا ہے۔ اور یاد رکھنا، میں علماء سے کہتا ہوں کہ آپ کا میرا تو کام ہی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کو پھیلانا۔ تبلیغی تو بعد میں شاید کے وسطات کے، پہلے تو علماء ہے، پہلے تو عام ہے، پھر ہمارے تبلیغی بھائی اور دین کے جتنے بھی دائی ہیں وہ سب اس میں شامل ہیں اور سب کے لیے فضائل ہے، چاہے عالم ہو، چاہے تبلیغی ہو، چاہے دین کا کوئی دائی ہو، چاہے ہمارا کوئی تبلیغی بھائی ہو، اخلاق اچھے کر لو۔ اگر اچھے اخلاق ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سے دین کا کام لیں گے، لوگ آپ کے قریب رہیں گے، آپ کے علم سے، آپ کے دین سے لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ اگر آپ کی زبان سخت ہوگی، اگر آپ سخت آدمی ہوں گے، اگر آپ مہمان نواز نہیں ہوں گے، اگر آپ خرچ کرنے والے نہیں ہوں گے، لوگ آپ سے دور بھاگ جائیں۔ اور آج ایک وظیفہ بھی لے جاؤ، استغفار کا مجھے ابھی یاد آ گیا کہ میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ میرا وہ شاگرد ہے جو استغفار کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ وہ میرے شاگرد نہیں ہے کہ جو استغفار نہیں کرتا اور موٹر سائیکل چلانے کا شوقین ہے، کیونکہ موٹر سائیکل والے آئے دن گرتے اور مر جاتے۔ اب آپ کہیں گے کہ ہمارے پاس تو موٹر سائیکل ہے، پیسے نہیں، ہم اللہ سے مانگے اللہ دے گا، اللہ سے مانگے اللہ گاڑی دے گا۔ کثرت استغفار کرنے سے اللہ تعالیٰ رزق بھی خوب دیتے ہیں، سارے مسائل اللہ حل فرماتے۔ من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب۔ جس نے ہمیشہ استغفار کیا اللہ تعالیٰ ہر تنگی میں سے اس کے نکلنے کا راستہ پیدا فرمائیں گے۔ ومن كل هم فرجا، ہر غم پریشانی صدمہ اللہ دور فرما دیں گے۔ ورزقه من حيث لا يحتسب، استغفار کرنے والے کو اللہ وہاں سے رزق دیں گے جہاں سے اس نے گمان بھی نہیں کیا ہوگا۔ اپنے اعمال میں استغفار کو شامل کریں اور کم سے کم روزانہ 1200 دفعہ یا 2000 دفعہ استغفار کیا کریں، اور جن کے اوپر مسائل اور آلام زیادہ ہیں وہ کم سے کم 5000 دفعہ استغفار کریں، اور جن کے اوپر اور زیادہ ہیں وہ 12000 دفعہ استغفار کریں۔ دیکھیں اللہ کیسے خزانے کھولیں گے اور تمام پریشانیاں حل فرمائیں گے۔ انتم خیرها واکرمها علی اللہ تعالی، تم سب سے بہترین امت ہو اور سب سے زیادہ معزز اور عزت دار امت ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک۔ اس حدیث مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے فضائل بیان کیے۔ صاحب مشکات نے اپنی کتاب کو اس امت کی فضیلت کے ساتھ مکمل کیا، یہ بتلانے کے لیے کہ طالب علم کو، شیخ کو اور حدیث سننے والوں کو کہ جو مجمع یہاں بیٹھا ہے ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے ہاں ان کا کتنا بڑا مقام ہے۔ سابقہ امتوں سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو مقام اور مرتبہ عطا فرمایا۔ اب ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی شناخت کریں، اپنے آپ کو پہچانیں اور اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے اعمال کے مطابق گزاریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ اگر وہ بچی یہاں موجود ہے محلے کی، اچھا، میں حضرت مفتی عبدالواحد صاحب دامت برکاتہ العالیہ جو جامعہ دارالخیر کے ناظم تعلیمات ہیں، اور حضرت سے میری ابھی عشاء کی نماز کے وقت ہی بات ہوئی، مصروفیات اتنی زیادہ تھی اور حضرت کا نمبر بھی آگے پیچھے تھا کہ میں رابطہ نہیں کر سکا، تو میں نے پھر طالب علموں سے کہا کہ حضرت کو ملاؤ نمبر، اور حضرت ماشاءاللہ جو ایک کال پہ حضرت تشریف لے آئے۔ تو میں حضرت مفتی عبدالواحد صاحب سے درخواست کروں گا کہ جو بچی اس کی بسم اللہ بھی کریں، اور یہ مائک والے حضرات مائک حضرت کے سامنے رکھیں، اور بسم اللہ کے بعد طلبہ کی دستار بندی ہوگی، اور حضرت مفتی عبدالواحد صاحب، حضرت قاری خالد محمود صاحب اور حضرت مولانا عارف صاحب جو اسٹیج پہ میرے دائیں طرف بیٹھے ہیں، یہ تمام حضرات طالب علموں کی دستار بندی بھی کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور جو ان کے رزلٹ وغیرہ ہیں وہ یہاں سے اناؤنس ہو جائیں گے، اس کا اعلان یہاں سے بچی کو بھیج دیں، اور یہ مائک وہاں لگا دیں۔ جاؤ ساتھ چھوڑ دے
छोड़ दो। बड़ा मर गया अब हम प्रोग्राम दौड़ गया। माशाल्लाह। क्या नाम है गुड़िया का? क्यों रो रही हो? देखो चीज ही रहेगी तेरे। क्या नाम है? आमना। क्या नाम है आपका? क्या पढ़ते हो? पढ़ना क्या है? बिस्मिल्लाह पढ़ लोगी? हाँ, ऐसे मेरे साथ पढ़ लोगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो कैसे पढ़ लिया। चलो अल्लाह का नाम लो। अल्लाह। अल्लाह। अल्लाह का नाम लिया। अल्लाह के नाम की बरकत से इसने इब्तिदा की। अल्लाह ताला इसको मज़ीद इसके इल्म में तरक्की अता फरमाए, इसके ईमान में तरक्की अता फरमाए। चल ले जाओ मत। अभी अल्लाह वो पढ़ा अबे वो बिस्मिल्लाह पढ़नी पाती है। हाँ बिस्मिल्लाह ये पढ़ेगी नहीं पढ़ पाती। हमारे यहाँ जो शोबे जात है वो ज़रा मैं आपको बता दूँ। सबसे पहले हमारे यहाँ शोबे नाजरा और शोबे हिफ्ज़ है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे यहाँ तलबा की तादाद कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन हमारा जोर तादाद पे नहीं क्वालिटी पे और तरबियत पे। मेरी कोशिश ये होती है कि जो पढ़ने वाले हैं, चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों, वो यहाँ से कुछ सीख के जाएं और कोई तरबियत लेके जाएं। तो हमारे यहाँ शोबा हिफ्ज़ और नाजरा, उसमें तो बच्चे ही पढ़ते हैं। इसी तरह एक शोबा कुतुब है, उसमें ये बड़े तलबा हैं और भी मुख्तलिफ दर्जात के तलबा हैं जिन्होंने इस साल मदरसे में तालीम हासिल की। इसी तरह हमारे यहाँ जिस तरह शोबा नाजरा, शोबा हिफ्ज़ और शोबा कुतुब के और ख़वातीन अपना बच्चियों का भी एक शोबा है जिसमें वो नाजरा कुरान पढ़ती हैं और दीन के कुछ उलूम जैसे बहश्ती ज़ेवर, कुरान का तर्जुमा तफसीर बाजी से पढ़ती हैं। जिस तरह इन लोगों ने इम्तिहानात दिए और तालीम हासिल की, इसी तरह हमारे यहाँ हर साल एक क्विज़ मुकाबला किया जाता है और वो क्विज़ मुकाबला बच्चों के दरमियान होता है अहादीस का, और उसमें बाकायदा मदरसे की तरफ से 2 फरीक बनाए जाते हैं जो अहादीस याद करते हैं, 2 जमातें, 2 ग्रुप्स, और उनमें जो ग्रुप सबकत ले जाता है, लीड कर जाता है, तो उस ग्रुप को फिर इनामात से भी नवाजा जाता है। उसका मकसद ये होता है कि इनको अहादीस याद हो और इनकी ज़िंदगी में अल्लाह ताला अमल की तौफीक पैदा करे। इस वक्त मौलाना फजल क़य्यूम साहब भी तशरीफ़ ला चुके हैं, तो मेरे ख्याल में पहले दस्तार बंदी तलबा की कर दी जाए, तालिब इल्म लाइन बना लें, और हज़रत मुफ्ती अब्दुल वाहिद साहब तशरीफ़ ले आए और क़ारी खालिद महमूद साहब, मौलाना आरिफ साहब, मौलाना फजल क़य्यूम साहब और तलबा की दस्तार बंदी करें। तलबा एक तरफ लाइन बनाएं और मौलाना साहब आप एक एक करके आप जो दस्तार बंदी वाले हज़रात हैं खड़े हो जाए। अच्छा, ये याद रखें कि 15 शाबान को दौरे तफसीर शुरू हो रहा है और 10 साल से दौरे तफसीर अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पढ़ाया जा रहा है, जिसमें कुरान करीम का मुकम्मल तर्जुमा और तफसीर पढ़ाया जाता है तलबा के लिए भी और मोहल्ले वालों के लिए भी, और उसमें मोहल्ले के स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के बच्चे बच्चियाँ, मर्द, ख़वातीन, तलबा, मोहल्ले वाले सब दाखिला ले सकते हैं। मुफ्ती कौन जो उलमा तो सारे ही सराखों के ताजे, जो स्टेज पे मौजूद है वही दस्तार बंदी कर ले, बाकी दुआओं में याद रखें। कारी साहब आप भी करें। कारी खालिद महमूद साहब मेरे भी उस्ताद हैं, और मैं जब ये 10-12 साल का था तो हजरत को मैं कुरान सुनाया करता था मदरसे में जाकर।
تو حضرت مفتی عبدالواحد صاحب، قاری خالد محمود صاحب، مولانا عارف صاحب، مولانا فضل قیوم صاحب، جتنے حضرات اسٹیج پہ موجود ہیں طالب علم ان سے اپنی پگڑی بنوائیں. ہر جو ہے استاد کچھ نہ کچھ حصہ ڈالتے. تو جو حضرات دورے تفسیر میں بھی داخلہ لینا چاہتے ہیں 15 دن بعد دورے تفسیر میں داخلے شروع ہو رہے ہیں، اور اس میں جو قرآن کا ترجمہ تفسیر 40 دن کے اندر پڑھنا چاہتا ہے جسے شارٹ کورس کہا جاتا ہے وہ حضرات رجوع کر سکتے ہیں. اور ہمارے یہاں دورے تفسیر گزشتہ 2 سال سے شام کے اوقات میں کر دیا ہے تاکہ جو بھائی دوست جاب کرتے ہیں جو صبح نہیں آ سکتے وہ شام کے اوقات میں آ کے شریک ہو. اسی طرح ہر جمعرات کو یہاں اسلامی بیان کی بھی ترتیب ہوتی ہے مدرسے میں، اور وہ بیان محلے والوں کے لیے ہوتا ہے. اور ہمارے سفیان بھائی کہ جو اس وقت ہمارے چینل کے ایڈمن ہیں وہ ہر جمعرات کا بیان چینل پہ چلاتے ہیں، اور یقیناً یہ بیان جو آج پورا پروگرام ہوا یہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کل جو بھی یوٹیوب پہ ہمارا چینل ہے تو سفیان بھائی سے معلوم کر لیں تو اس میں انشاءاللہ کل یہ پوری تقریب آپ کے پاس آ جائے. مدرسے کی جو اپڈیٹس ہوتی ہیں وہ سفیان بھائی کے ذمے ہیں، اور وہ مختلف جو ہے وقتوں میں جب ضرورت سمجھتے ہیں تو وہ فیس بک پر اور یوٹیوب پر جو چینل بنے ہوئے ہیں دونوں چینلوں میں وہ اپڈیٹس دیتے رہتے ہیں. اس لیے جو حضرات چینل پہ بیان سننا چاہتے ہیں وہ سفیان بھائی سے رابطہ کریں اور وہ ان کو چینل کے بارے میں آگاہی دیں. اسی طرح دورہ تفسیر جو پڑھایا جائے گا تو وہ انٹرنیٹ کے اوپر بھی روزانہ کا درس یوٹیوب پر اور فیس بک پہ بھی انشاءاللہ ہے تاکہ جو حضرات دور دراز ہیں یا باہر ملکوں میں وہ سن سکتے ہیں. اس وقت اس مبارک موقع پر کچھ ایسے افراد ہیں کہ جن کو دعاؤں میں یاد رکھنا بہت ضروری ہے. خاص کر حضرت والد صاحب جو بیمار رہتے ہیں آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو مکمل صحت اور شفاء کلی عطا فرمائے. والدہ صاحبہ اور حضرت والد صاحب اور اساتذہ کا سایہ اللہ تعالیٰ تعدیر قائم و دائم رکھے. ہماری ساس کی بھی گھٹنے میں کوئی تکلیف ہے اور علیل ہے، آپ دعا فرمائیں اللہ ان کو صحت دے، شفا دے. اللہ ہمارے سسر اور ساس کا سایہ بھی تعدیر سلامت رکھے. اسی طرح ہمارے کچھ عزیز ہیں اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے. اور اسی طرح مدرسے کے کچھ معاون اور احباء ہیں، بہت سارے دوست کراچی میں ہیں، پاکستان کے مختلف شہروں میں ہیں، اور بہت سارے ایسے جو آؤٹ آف کنٹری میں ہیں. امریکہ میں کچھ دوست ہیں، انگلینڈ کے اندر ہے، دبئی میں ہے، آسٹریلیا کے اندر ہے، کہ جو دینی کاموں کے ساتھ اپنا ہاتھ ہمیشہ بلند رکھتے ہیں. اس موقع پر ان تمام دوستوں کو یاد رکھنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے تمام احسانات کو اور خرچ کو قبول فرمائے اور ان کی خدمات کو اللہ قبول فرمائے. بہت سارے افراد ایسے ہیں جو آج اس مجلس میں نہیں ہیں لیکن ان کا پورا حصہ اس مجلس میں ہے، تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم ان حضرات کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اس وقت ہمارے ایک باکمال پولیس افسر میر صاحب تشریف لا چکے ہیں، ان سے بھی درخواست ہے کہ میر صاحب کو جگہ دی جائے اور وہ اپنے احباب کے ساتھ اسٹیج کے اوپر تشریف لیں. میر صاحب کو جگہ دی جائے اور وہ اپنے احباب کے ساتھ اسٹیج پہ تشریف لیں. اس وقت جو ہے میں سب کا نام تو نہیں لے سکتا، اور نام اس لیے بھی نہیں لیتا کہ حدیث میں ہے کہ نظر برحق ہے. بعض دوستوں کی میں تعریف کر لیتا ہوں نام لے کر تو نظر بھی لگ جاتی ہے اور وہ غائب ہو جاتی ہے. میں پھر ان کو ڈھونڈتا رہتا ہوں لیکن وہ دوربین میں بھی نظر مجھے نہیں آتی. اس طرح گلشن اقبال میں اور بھی کئی دوست ہیں، ہمارے عزیز دوست بلال بھائی، اور اس طرح ان کا گھرانہ، ہمارے عزیز دوست نعمان بھائی اور ان کا گھرانہ. اس طرح ہمارے بہت سارے احباب ہیں، دوست ہیں کہ اس وقت سب کا نام لینا مشکل ہے. وہ تمام حضرات ہماری دعاؤں میں، ان کا پورا گھرانہ اس وقت ہماری دعاؤں میں، اور ان سب حضرات کے جو احسانات ہیں اور مسجد کے کام میں، مدرسے کے کام میں، دین کا کوئی بھی کام ہو، وہ تمام حضرات بلند ہوتے ہیں اور کبھی منع نہیں کرتے کہ حضرت ہم یہ کام نہیں کر سکتے. اگر نہیں بھی ہو سکتا کوشش کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ آخر میں وہ کام کروا دیتے ہیں. تو ایسے افراد کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا اس وقت بہت ضروری ہے. اس کے علاوہ مدرسے میں ماشاءاللہ اب تک سینکڑوں کی تعداد میں بہت سارے طلباء ایسے ہیں کہ جو یہاں پہ بخاری شریف، مشکات شریف پڑھ کے جا چکے، اور کتنے طلباء ایسے ہیں
کہ جو یہاں پہ تخصص کر کے جا چکے، مفتی بن کے جا چکے. تو میں آخری بات عرض کروں گا کہ ہمارے استاد حضرت مفتی عنایت اللہ صاحب نے جب شرح عقائد مکمل کی یا تفسیر بیضاوی تو حضرت ایک نصیحت فرمائی. حضرت نے فرمایا کہ بعض طلبہ اس انتظار میں رہتے ہیں کہ کوئی بڑی بلڈنگ ہوگی، کوئی بڑا مدرسہ ہوگا تو میں دین کی خدمت کروں گا. فرمایا اگر ایک چپڑ بھی ملے تو دین کی خدمت کر لیں. جب ہم نے یہ مدرسہ شروع کیا تو کئی لوگ مذاق اڑاتے تھے اور عجیب و غریب باتیں کرتے تھے. آج وہی لوگ لوگوں کو بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہاں ایک مدرسہ بنا ہوا ہے، وہاں جا کے داخلہ ہے. تو میں یہ آپ حضرات کی خدمت میں یہ بھی عرض کر دوں کہ 15 شعبان سے دورہ تفسیر شروع ہو رہے ہیں. اس میں طالبات مدارس کے بھی اور ہمارے اسکول کالج اور یونیورسٹیز کے جو طلبہ طالبات ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، اس طرح جو ہمارے بھائی ہیں جو جاب کرتے ہیں یا بہنیں، وہ سب اس میں داخلہ لے سکتے ہیں اور اس کے اوقات بھی شام کے ہوں گے انشاءاللہ. شوال کا جو مہینہ آ رہا ہے انشاءاللہ تعالی، اللہ ہم سب کو زندگی نصیب فرمائے، اس میں انشاءاللہ ہمارے یہاں دورہ حدیث کا بھی اس سال جو ہے انتظام ہوگا اور اس میں بھی میری طلبہ درخواست ہے کہ داخلہ لیں. ہمارے یہاں درجے مختلف اوقات میں پڑھائے جاتے ہیں جگہ کی قلت کی وجہ سے، لیکن میں کہوں گا کہ طلبہ آئیں اور داخلہ لیں اور دعا بھی فرمائیں کہ اللہ اس چھوٹے مدرسے کو بڑے مدرسے میں اور علم کی ایک بڑی درسگاہ میں جو اکابر کے نقش قدم پہ ہو، اللہ تبارک و تعالی منتقل فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین. اللہم صلی وسلم علی النبی وبارک وصلی وسلم علیہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. میرے دماغ سے نکل گیا کہ کچھ گفٹس اور تحائف یہاں رکھے ہوئے ہیں تو اب دعا شروع ہوگی. دعا کے بعد جس صارم نے قرآن کریم یا ختم کیا ہے تو اس کے لیے ایک بہترین قسم کا قرآن ہے گفٹ میں، وہ اسٹیج سے لے لیں. اور جن بچوں نے ناظرہ قرآن میں پوزیشنیں لی ہیں وہ بھی اپنے گفٹ لے لیں. اور جو اپنا شعبہ کتب والے ہیں ان میں پہلی پوزیشن عبد الجلیل نے حاصل کی ہے اور دوسری فرحاد نے. ان حضرات کے لیے بھی کچھ انعامات ہیں اور اس تک کوئز مقابلے والوں کے لیے کچھ انعامات ہیں. کوئز مقابلے والے اور جو ہمارے عبد الجلیل اور فرحاد ہیں ان کے جو انعامات ہیں کسی مناسب موقع میں پیش کیے جائیں گے انشاءاللہ. اس وقت دعا کے بعد اسٹیج سے آ کر صارم اور جن بچوں نے ناظرہ میں پوزیشن لی ہے، پہلی پوزیشن حذیفہ کی ہے، دوسری عمار کی اور تیسری جو ہے وہ تیسری کس کی ہے؟ افام کی ہے. ان کے گفٹس پہ نام لکھے ہوئے، وہ دعا کے بعد آ کے لے جائیں. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم لا تدع لنا ذنبا الا غفرتہ ولا ہما الا فرجتہ ولا دینا الا قضیتہ ولا حاجۃ من حوائج الدنیا الا قضیتہا یا ارحم الراحمین. اللہ تبارک و تعالی ہماری اس مجلس کو قبول فرمائے. یا الہ العالمین ہماری اس مجلس کو آپ قبول فرمائے. ہماری کمی کوتاہیوں کو معاف فرما دیجیے، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیجیے. طلبہ نے پورے سال تعلیم حاصل کی ادارے میں، خدا ان کا پڑھنا ہمارا پڑھانا قبول فرمائے. اللہ جو کوتاہیاں کمیاں حادث فقیر سے ہوئیں، اساتذہ سے ہوئیں، طلبہ سے ہوئیں، اللہ معاف فرما. خدا اساتذہ کا پڑھانا قبول فرما دے. خدا ان کے اجر کو تام فرمائے اور تمام طلباء کو سب کو ہم سب کو اپنے دین کی خدمت کے لیے، عالی خدمت کے لیے عافیت کے ساتھ سہولت کے ساتھ اللہ قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ طلباء کا مستقبل منور اور روشن فرمائے. جو حضرات بیمار ہیں اللہ اس مبارک مجلس کی برکت سے ان کو صحت اور شفاء کلی اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے. جو حضرات پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانیاں دور فرمائے. جو قرضدار ہیں اللہ قرضوں سے نجات کے اسباب پیدا فرمائے. جن کے ہاں اولاد نہیں اللہ نیک صالح اولاد نصیب فرمائے. جو رشتوں کے لیے پریشان ہیں اللہ نیک رشتے عطا فرمائے. جن کے ہاں اولاد ہے اللہ نیک بنائے. جو رزق کی تنگی کا شکار ہے اللہ رزق کے حلال وسعت کے ساتھ عطا فرمائے. اور جو برسر روزگار ہے اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں خوب وسعت اور برکت عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں رزق حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے.
اس وقت ہم سب کی جو بھی پریشانی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں اور عرض کرنے کی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ علیم بذات الصدور ہے اور تمام مجمع کی پریشانیوں کو مسائل کو اللہ تبارک و تعالیٰ خوب جانتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے دینی کام میں خوب آسانیاں پیدا فرمائے. جو ہمارے ارادے ہیں اللہ ان کو پائے تکمیل تک پہنچائے. ان کے لیے جو جن خزانوں کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ غیب سے ان کا انتظام فرمائے اور غیبی خزانوں سے اللہ ہماری امداد فرمائے اور اللہ اپنے دین کی خدمت عالی مقام پہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عاجز فقیر سے لوگ دعاؤں کی جو درخواست کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کی دعائیں قبول فرمائے. مبارک مجلس ہے, کئی لوگوں نے دعاؤں کی درخواست کی ہے. جس کی جو بھی حاجت ہے اللہ جل شانہ کے علم میں ہے. اللہ تعالیٰ سب کی حاجات کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ معاف فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق گزارنے کی توفیق دے. زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے. اچھے بڑے لوگ اچانک دنیا سے رواں ہو جاتے ہیں اور آخرت سے ڈر لگتا ہے اور قبر کے اندھیروں سے اور وحشتوں سے خوف آتا ہے. اب میں بھی شیشے میں کبھی داڑھی دیکھتا ہوں تو اس پہ سفید بال آ گئے اور ڈر لگتا ہے کہ اسی طرح یہ سفید ہو جائے گی اور قبر میں جانا پڑے گا. وقت کا تو کوئی پتہ نہیں لگتا, وقت تو بہت جلدی گزر جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی آپ کو بھی آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے. اے رب کریم ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ جو گناہ جان کر ہوئے, جو غلطی سے ہوئے, جو بھول کر ہوئے, جو چھپ کے کیے, جو سب کے سامنے کیے, اے رب کریم ان تمام گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے نہ دنیا میں پکڑ فرمائی ہے اور نہ ہماری آخرت میں پکڑ فرمائی. یا اللہ ہمیں دنیا والوں کی دنیا میں لگنے سے بچا, دنیا کے برے اثرات سے یا اللہ ہمیں محفوظ اور معمول فرما. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. یا اللہ جب تک دنیا میں زندہ رکھے مبارک حیات, وسعت رزق والی, خوشیوں والی زندگی, جاویدہ زندگی, ایمان اعمال صحت والی زندگی, عافیت والی, سکون والی اللہ نصیب فرما. جب موت کا وقت آ جائے اللہ خاتمہ بالایمان نصیب فرما. یا اللہ قبر کے عذاب سے اور اندھیروں سے آپ ہمیں محفوظ رکھے اور بچائے. یا اللہ قیامت کے دن جہنم کی آگ سے محفوظ فرما. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ازواج مطہرات, صحابہ اکرام, انبیاء علیہ السلام, امت کے نیک لوگ اور ہمارے بڑوں کے آگے ہمیں اپنے گناہوں کی وجہ سے رسوا ہونے سے اور ذلیل ہونے سے یا اللہ محفوظ فرمائے. یا اللہ قیامت کے دن ہم سب کو سید المرسلین, فخر المرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے یا اللہ ہم سب کو کوثر کا جام پینا نصیب فرمائے. یا اللہ ہمیں ہماری سیئات کو حسنات سے تبدیل فرما دے. یا اللہ ہماری سیئات کو, ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما دے گا. اے رب کریم ہم اپنے گناہوں کی وجہ سے دنیا میں بہت شرمندہ ہیں, اللہ ہمیں آخرت میں شرمندہ مت کرے گا. اے رب کریم ہم اپنے گناہوں کی وجہ سے دنیا میں شرمندہ ہیں. جب اپنے گناہوں کو سوچتے ہیں تو اپنے آپ کو کوئی جواب نہیں ہوتا کہ جو دیکھ کے ہمیں مطمئن کر لے. اے رب کریم لیکن تیری رحمت سے مایوس نہیں ہے. اے رب کریم تو غفار ہے, تو غفور ہے, تو رحیم ہے, تو گنہگاروں کو معاف کرنے والا ہے. اللہ آپ تو کہتے ہیں اگر آسمان تک بھی گناہ ہو جائے اور میرے بندے سچی توبہ کر لیں تو آپ معاف کر دیں گے. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے. اے رب کریم اس عاجز و فقیر کے اور ہم سب کے تمام چھوٹے بڑے گناہوں کو اللہ معاف کر دیجئے. اللہ ہمارے پر جو تکالیف ہے, آج پورا عالم اسلام جو پریشان ہے, یا اللہ ہم اپنے گناہوں کی وجہ سے پریشان ہیں.
یا اللہ ہم اس مجلس میں معافی مانگتے ہیں، معافی کے خواستگار ہیں۔ اے رب کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اے رب کریم ہمارے گناہوں کی بخشش فرما دیجئے، اے رب کریم ہماری مغفرت فرما دیجئے، اے رب کریم ہمارے لیے جہنم سے آزادی کے پروانے جاری فرما دیجئے، اللہ ہمیں جہنم سے آزادی کے پروانے عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہمارے گناہوں کی وجہ سے ذلیل مت کری گا، ہمیں شرمندہ مت کری گا، جس طرح دنیا کے اندر آپ نے ستاری کا معاملہ فرمایا، ہمارے گناہوں پر آپ نے پردہ پوشی کی۔ اے رب کریم تو ستار ہے، اے رب کریم تو ستار ہے، تو اپنے بندوں کے گناہوں پہ پردہ رکھنے والا ہے۔ اے رب کریم جس طرح دنیا میں ستاری کا معاملہ فرمایا، ہمارے مرنے کے بعد بھی ستاری کا معاملہ کیجیے گا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی ہمارے گناہوں پہ پردہ رکھ دی گا، اور اللہ ہر طرح کے عذاب سے محفوظ رکھے گا۔ یا اللہ ہم یہاں کانٹا چبھنے کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتے، تو یا اللہ قبر کا عذاب کیسے برداشت کریں گے؟ جہنم کی تکالیف، قیامت کے ہولناک مناظر، وہاں کی تکالیف، وہاں کے دردناک عذابوں کو کیسے برداشت کریں گے؟ اے رب کریم ہر طرح کے عذابوں سے، ناگواریوں سے ہمیں محفوظ رکھے گا۔ اللہ ہم بہت کمزور ہیں، اللہ ہم بہت کمزور ہیں، اللہ ہم بہت کمزور ہیں۔ اے رب کریم بہت خطا کار ہیں، اے رب کریم بہت خطا کار ہیں۔ آج تیرے دربار میں تیرے سامنے توبہ کرتے ہیں، یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ اپنی دعاؤں میں فلسطین کے مسلمانوں کو یاد رکھیں جن پر اسرائیل نے اور عالمی بھیڑیوں نے ظلم و ستم کیا۔ یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کو دائمی طور پر آزادی نصیب فرمائے، یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کو دائمی طور پہ آزادی اور حریت اللہ نصیب فرمائے۔ یا اللہ القدس کی، بیت المقدس کی حفاظت فرمائے۔ اے رب کریم القدس کو، بیت المقدس کو آزاد فرما دیجئے۔ یا اللہ اسرائیل کو، امریکہ کو اور عالمی بھیڑیوں کو خدا تباہ و برباد فرما دے۔ خدا جس طرح انہوں نے ان کے معصوم اور نہتے بچوں پر بم برسائے اور ان کے گھروں کو، ان کے خاندانوں کو بیٹھے بیٹھے تباہ کر دیا، خدا اسرائیل کو اور امریکہ کو اور عالمی کفار کو خدا ان کے خاندانوں کو تباہ کر دیجئے۔ خدا ان کو اپنی کلہاڑی سے ان کو عذاب دے، خدا ان کی قبریں توڑ دے۔ خدا جو ظلم انہوں نے کیا اللہ اس سے بڑھ کر ان کے اوپر آپ ظلم کرے، ان کو سزائیں دے، تکلیفیں دے۔ اللہ پورے عالم کے سامنے ان کفار کو جنہوں نے مسلمانوں کو سزائیں دی، تکلیفیں دی، اللہ مقام عبرت بنا، اللہ مقام عبرت بنا، اللہ مقام نشان بنا، تاکہ آج کے بعد کوئی مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم کرنے کی کوشش نہ کرے۔ یا اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرمائے، یا اللہ دونوں حرمین کی حفاظت فرمائے۔ یا اللہ وہاں کے حکمرانوں کو ہدایت عطا فرمائے جو بہک چکے ہیں اور لبرلزم کی طرف جا رہے ہیں، امریکہ کے غلام بن گئے ہیں اور وہاں اسلام کے خلاف احکامات جاری کر رہے ہیں۔ یا اللہ کعبے کا نظام اور حرمین شریفین کا نظام نیک لوگوں کے ہاتھ میں عطا فرما، کہ جو واقع قدردان ہو، مخلص ہو، اور یا انہی کو نیک بنا، صالح بنا۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ جتنے لوگ آج کے اس پروگرام میں معاون رہے، ہم سب کے بہت زیادہ ممنون ہیں اور مشکور ہیں، اور خاص کر ہم اپنی یونین والوں کی بھی کوپریشن کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جنہوں نے ہمارے ساتھ اتنی زیادہ کوپریٹ کی۔ اور حقیقت میں دینی پروگرام ہے، میں نے آج ایک ساتھی کو کہا کہ ہر چیز پیسے سے نہیں ہوتی، اصل چیز اجر اور ثواب ہوتی ہے۔ تو اس قسم کے پروگراموں پر ہمیں آئندہ بھی چاہیے کہ ہم معاون بنیں اور موافقت کریں۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔